السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. دوستوں اور بھائیوں، آج جمعے کا دن ہے، 6 جمادی الاول 1443 مطابق 10 دسمبر سن 2021 عیسوی کے اس ملاقات میں جو میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، سوال و جواب کے تعلق سے موضوع جو ہے سعودی عرب میں یہ موضوع ہے ہمارا۔ اس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ مجھے تھوڑی تاخیر ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک ویڈیو ایک بھائی نے مجھے بھیجی تھی، ہندوستان کے ایک ادیب عالم کی، ایک ندوی صاحب کی، اور مجھ سے یہ کہا کہ آپ اس کو سنیں۔ خیر، میرا ارادہ تو آج تھا اثر سے ہی، بلکہ جمعے کے بعد ہی سے، کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا کہ آج چونکہ مملکت سعودیہ عربیہ کے پوری مساجد کے اندر، پورے مملکے کے اندر فضیلت الشیخ معالی الدکتور عبداللطیف آل الشیخ حفظہ اللہ، جو وزیر وزارت شؤون اسلامیہ والاوقاف مملکت سعودیہ عربیہ کی، ان کی طرف سے ایک ارجنٹ پیغام، میسج، حکم نامہ جاری ہوا تھا، اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ پھیلا تھا کہ اس کو جمعے کے دن تمام خطبہ اور تبلیغی جماعت کے نشاطات، سرگرمیاں، تبلیغی جماعت کے یہ جماعت کے منہج کیا ہیں، اس جماعت کا عقیدہ کیا ہے، اس جماعت کی سرگرمیاں کیا ہیں، یہ تمام سب چیزوں کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ جو یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً 30 سال سے اس مسجد میں اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے الحمدللہ خطبے دے رہا ہوں اردو زبان کے اندر، جس کے اندر 1,500 سے 2,000 لوگ ہر جمعے کو حاضر ہوتے ہیں۔ کورونا کی وجہ سے ابھی تھوڑی تعداد کم ہوگی، لیکن الحمدللہ اس منبر سے جو خطبات ہوئے، جو دروس ہوئی، الحمدللہ پوری دنیا کے اندر پھیلے، اور اس کی بہت اچھی خوشخبریاں بھی مجھے مل رہی ہیں۔ لوگ حق کو قبول کر رہے ہیں اور حق کو سمجھ رہے ہیں۔ یقیناً آج کا جو موضوع ہے، میں گفتگو تقریر نہیں کرنا چاہ رہا، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ حضرات کے سوالات ہوں، ان سوالات کے اوپر گفتگو ہو، سوالات کے جوابات ہوں۔ لیکن بہرحال کچھ حقیقتیں، ایک ویڈیو ابھی جو سرکولیٹ ہوئی ہے وہ دیکھ رہا تھا میں، اس میں مجھے کچھ حقیقتیں عجیب و غریب، ہمارے حضرت ہیں ہندوستان کے، جو خود اپنے ہی گھر کے اندر ناآشنا بن گئے، اپنے ہی لوگوں کے اندر مطعون ہو گئے، مردود ہو گئے، اپنے ہی لوگوں کی نظروں میں گر گئے، ذلیل ہو گئے۔ بلکہ وہ ادارہ ندوۃ العلماء کا، جس ادارے کے بارے میں لوگ چھپاتے ہیں، شاید لوگوں کو حقیقت نہ معلوم ہو، اس سے پہلے ہم نے ان کے تعلق سے ایک ویڈیو میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ ندوۃ العلماء کی جو بنیاد اور اساس ہے اسے انگریزوں نے رکھی ہے، اور یہ تاریخی حقیقت علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ اور فرنگی محلی کی جو آج وہاں لکھنؤ کے اندر ہے، وہ بھی فرنگی کس کو کہا جاتا ہے؟ انگریزوں کو۔ وہ ادارہ جو ہے وہ بھی انگریزوں نے دیا ہے ان کو۔ تو بذات خود یہ انگریزوں کی گود میں پلے پلائے لوگ، میں اسے برا نہیں سمجھتا۔ اگر انگریزوں کی کوئی اچھی بات ہے تو بری کیا ہے بھائی؟ آپ کے زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نام سیاہ میں تھی، اس طرح کی باتیں پوری گفتگو میں صرف دجال، مکار، سعودی عرب ظالم ہے، مملکت سعودی عرب ظالم ہے، فلاں ہے، ڈھکا ہے، آپ
بہت ساری حقیقتوں کا اعتراف اس کے اندر کر رہے ہیں. آپ 1980 کا تذکرہ کر رہے ہیں، جبکہ 1980 کے اندر آپ یہاں پڑھے پلے سعودی عرب کے ٹکڑوں پر. وہ مولانا صاحب پل کے گئے یہاں سے، مولانا سجاد نعمانی صاحب بھی یہاں سے پل کے گئے، کھا پی کے گئے. یہی نمک حلالی کر رہے ہیں یہ لوگ، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم حق بول رہے ہیں. 1980 میں جب آپ یہاں آتے تو آپ نے کیوں نہیں زبان کھولی تھی؟ آپ کے دادا، آپ کے نانا یا دادا جو کچھ بھی رہے ہوں، مولانا ابوالحسن صاحب ندوی زندگی بھر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے وہ ممبر رہے. سعودی عرب کی تعاون اور مدد اور امداد پر پورا ندوۃ العلماء پلا بڑھا اور آج تک پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے. دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی یہاں کے مشائخ نے وزٹ کیا ہے، ائمہ حرمین شریفین نے وزٹ کیا اور باقاعدے جناب علی ان کا استقبال کیا آپ لوگوں نے. اس وقت آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انگریزوں کے پلے پلائے لوگ، جب تک ہڈی آپ کے منہ میں تھی تب تک آپ خاموشی کے ساتھ من و سلوا سمجھ کر سب خمد رہے. جب آپ کے انکشافات ہوئے، جب آپ کے پردے فاش ہوئے، آپ کے دجل کے، آپ کے مکر کے اور آپ کے نفاق کے پردے فاش ہوئے، اور جب سعودی عرب میں اور خلیج کے اندر بھی آپ کی اس انتہائی غیر معقول باتوں کے اوپر نوٹس لی گئی اور آپ کو بینڈ کیا گیا، تو آپ نے باقاعدہ سعودی عرب کے خلاف ایک محاذ کھول دیا اور گالی گلوج اور یہاں کے عمرا، یہاں کے علماء، یہاں کے مشائخ، یہاں کی پوری یعنی جھوٹ 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 کا ایک نہ بند ہونے والا دروازہ کھول دیا آپ نے. لعنت اللہ علی الکاذبین. ندوی صاحب، قیامت کے دن آپ کے اوپر جو اور دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے، آپ اسی سے عبرت لیں، نصیحت لیں. آپ کو کیا نہ جانے کیا بھوت سوار ہو جاتا ہے، یا ماحولیائی آپ کے اوپر کوئی چیز، بیماری کے مریض ہیں آپ، مرگی کے یا کس چیز کے مریض ہیں کہ آپ کو وہی حجاج بن یوسف کے زمانے کی بات ہے کہ بدو تھا. حجاج بن یوسف اپنی فوج سے الگ ہو کر کے وہاں پہنچا تو وہاں پیاس لگی تھی، اسے پانی مانگا. بدو نے ایک خیمے سے نکل کر صحرا میں ایک گلاس ایک کٹورا پانی دیا. جب اس نے پیا تو اس نے پوچھا حجاج بن یوسف کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا وہ تو بہت ہی کمینہ آدمی ہے، رذیل آدمی ہے، ظالم ہے، فلاں ہے ڈھکا. حجاج بن یوسف خاموش ہو گیا. اس تھوڑی دیر کے بعد فوج ڈھونڈتی ہوئی وہاں پہنچی. جب دیکھا کہ یہاں فوج پہنچ گئی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کون. کہا مجھے جانتے ہو کون ہوں میں؟ کہا کہ نہیں. کہا میں حجاج بن یوسف ہوں. تو وہ بالکل مسکین سا چہرہ لے کے کہتا ہے میں ہفتے میں ایک دفعہ پاگل ہو جاتا ہوں اور وہ دن آج ہی ہے جس دن میں پاگل ہوا ہوں، تو میں پاگل ہوں. تو آپ اتنا مسکین نہ بنیے. آپ بہت مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر مکھیاں دو طرح، آپ کو صرف اعلی حضرت آپ یہاں، میں کیا بتاؤں، کیا میں نہیں چاہتا ایسے ماحول میں جب اسلام ہر طرف سے نشانے پہ ہو، نشانہ بنایا جا رہا ہو اور فتنے ہی فتنے ہوں، آپ ایک تبلیغی جماعت کا موضوع چھیڑ کر ایسا لگا جیسے کہ مملکت سعودیہ عربیہ نے یا ڈاکٹر عبداللطیف حفظہ اللہ وزیر شؤون اسلامیہ نے بندر کی دم پہ پاؤں رکھ دیا. یہ بات تو آج سے 30 سال 25 سال پہلے سے میں نے اپنے خطبات میں، میں نے اپنے دروس میں، میں نے اپنی میری سی ڈیز ہیں، میری کیسٹیں ہیں، میں نے پردہ فاش کیا تبلیغی جماعت کا. جی جناب علی، اور بدعقیدگی کا، تبلیغی جماعت کے کفریہ میں نے صرف آئینہ دکھایا ہے. وہی کسی شاعر نے کہا تھا کہ چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں. تو ہم نے آئینہ دکھایا ہے. یہ کتاب جسے تبلیغی نصاب کہا جاتا ہے، فضائل اعمال تبلیغی نصاب کے نام پر پورے بر صغیر کے اندر اردو زبان میں، جس میں کفر اور الحاد اور شرک اور بدعت پھیلایا گیا، اس کے خلاف ہم نے بہت الحمدللہ آواز اٹھائی. اور اللہ کے فضل سے آج ایک بھائی نے ہمیں برائدہ سے مولانا عبدالرقیب صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ شیخ آج تو مہر لگ گئی. میں نے کہا بھیا یہ تو ہم نے 25 سال پہلے 28 سال پہلے سے جدہ دعویٰ سینٹر سے بھائی محمد عاقل نے، ہم نے، اور پورے ایک الحمدللہ ایک اللہ کے فضل و کرم سے اس جماعت کی بدعقیدگی کو ہم نے واضح کیا ہے. دیوبندیت ہو، بریلویت ہو یا یہ تبلیغیت ہو، ہم نے تو بہت پہلے سے یہ تمام سب چیزیں کری تھی. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس وقت
اردو زبان میں ہمارے لوگ سدھرے سمجھے. یہاں مملکت عربیہ میں اس اردو زبان کو کوئی جانتا نہیں. آج الحمدللہ دھیرے 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 الحمدللہ یہ باتیں یہاں بھی پتہ چلی واشگاف ہوئی کہ ان کے اندر نفاق ہے. یہاں ایک اسلامی کنٹری ہے, قرآن و سنت کے اوپر مبنی جماعت ہے. الحمدللہ یہاں علماء ہیں, یہاں مشائخ ہیں, یہاں ایک سے ایک علماء, ایسے علماء, ایسے مفتیان, ایسے مشائخ ہیں. سعودی عرب کی یہ شان ہے الحمدللہ کہ اگر وہ قلم چلا دیں کسی فتوے پر, کسی مسئلے پر, دنیا کا کوئی مائی کا لال عالم اس کے اوپر گرفت نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا چوز غلط نہیں ثابت کر سکتا. اور سعودی عرب کے اندر جہاں تک بات کی جاتی ہے کہ صاحب یہ سینما اور وہ فلاں, میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا. سینما کھلا غلط ہے, چاہے جہاں شراب کھانا کھلے غلط ہے, ڈنڈی بازی ہو, طوائف کھانا کھلے غلط ہے, حرام ہے اسلام کے اندر. اور یہاں کے علماء اور مشائخ اسے بباغ دہل بتاتے ہیں, اعلان کرتے ہیں. لیکن وہ ہندوستان یا بر صغیر یا پاکستان یا بنگلہ دیش نہیں ہے کہ جھنڈی لے کر کے روڈوں پہ نکلیں. یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے. یہاں ایک اسلامی حکومت ہے, بادشاہ ہے الحمدللہ, اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے والے, کتاب و سنت کو قائم کرنے والے اللہ کے فضل و کرم سے, اور قرآن و حدیث کا نظام چلانے والے. میں یہ نہیں کہتا کہ کہیں کوئی غلطی نہیں, غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ حکومت کا معاملہ حکومت کے لوگ زیادہ جانتے ہیں. ہم اور آپ کیا جانیں, ہم تو ایک چھوٹے سے گھر کے مالک. یہ ندوی صاحب ایک چھوٹے سے گھر کے مالک, پوری دنیا کو, پورے ہندوستان کے نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے, مشتعل کیا جا رہا ہے کہ مسجدوں کے اندر سعودی عرب کے خلاف تقریریں کرو. مسجدوں کے, ارے کیا سعودی عرب کے خلاف تمہارے پاس ہے کیا؟ یہ سینما گھر جو سب پوری دنیا کے اندر بند ہو گئے بر صغیر کے اندر, آج یہ اپنی کوئی مجبوری, ان کی کوئی سیاست ہوگی, اس کی وجہ سے جو بھی کر رہے ہیں وہ ہم کو نہیں معلوم. آپ کو تو سب سے زیادہ معلوم. ہوٹل میں رنڈی بازی ہوتی ہے, ہوٹل میں شراب پیتی ہے, ہوٹل میں سب کچھ ہوتا ہے, فرانس کی طرح ہوتا ہے, یہاں فلاں ہوتا ہے, یہاں ڈھکا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. آپ تو پورے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت اس مسئلے میں. آپ چونکہ پورے ہوٹلوں کے ذائقے آپ لے چکے ہیں. سعودی عرب میں آپ پلے ہیں, آپ آئے ہیں, آپ کے نانا دادا جو بھی تھے, اور آ کر کے آپ نے پڑھے ہیں 8-8 سال 10-10 سال یہاں آپ نے زندگیاں گزاری ہیں, آپ کو سب پتا ہے. لیکن منافقت کرتے ہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں. آپ جو ہے سعودی عربیہ کو بھائی زنگ لگاتے ہیں. آپ مملکت کا ایک خاص مشن ہے, معلوم ہے, اس کی اساس اور بنیاد توحید و سنت پہ رکھی گئی ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو جتنا آپ نے بدنام کیا, اور آپ کے شرزمہ قلیلہ نے جو ہندوستان کے اندر یا پاکستان یا بنگلہ دیش یا جہاں کہیں بھی ہیں, حنفیت نے یا حناف نے جتنا بدنام کیا ہے, جتنا کسی نے بدنام, حالانکہ آپ حنفیت کو بھی نہ بچا سکے. حنفی ہو کے بھی آپ نے کتنے مذاہب بنا لیے. کوئی بریلوی ہے, کوئی حیاتی ہے, کوئی مماتی ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی تبلیغی ہے, کوئی مودودی ہے, کوئی فلانی ہے, کوئی ڈھمکانی ہے, کوئی کیا ہے. آپ خود بٹے ہوئے ہندوستان کے اندر ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. بریلوی ہے دیوبندی کو کافر کہہ رہا ہے, دیوبندی بریلوی کو کافر کہہ رہا ہے. آپ نے کیوں کنفیوژن پیدا کر رکھا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ وہی یہود و نصارہ کا معاملہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ قالوا کونوا ھودا او نصارى تهتدوا. لوگ کہتے ہیں کہ یہودی کہتا ہے یہودی ہو جاؤ, نصرانی کہتا ہے نصرانی ہو جاؤ, ہدایت پا جاؤ گے. اللہ فرماتا قل, اے نبی آپ کہہ دیجئے, ہاں بل اللہ تعالیٰ فرماتا بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. نہ یہودی کی چلے گی نہ نصرانی کی چلے گی, ملت ابراہیمی کی چلے گی, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے. تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ مشرک نہیں تھے. انہوں نے شرک اور خرافات کے پردوں کو چاک کیا. وہابیت ہم آج بھی کہتے ہیں وہابی نہیں. اگر محمد بن سلمان ولی عہد انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں وہابیت نہیں ہے, آپ جھوٹ بولتے. امریکہ نے ہم کو کہا تھا اس لیے ہم وہابیت پھیلا رہے تھے. اب امریکہ کتنی بڑے لاکھوں باتیں آپ کر رہے ہیں, کتنے بڑے آپ مکاری کر رہے ہیں. استغفر اللہ. محمد بن عبد الوہاب کہاں, اور ان کی تعلیمات اور ان کی دعوت توحید و سنت کی دعوت ہے. آپ کیوں بلا رہے ہیں؟ ہم نے یہاں اگر کتاب و سنت کا رواج اور کتاب و سنت کی تعلیم, شراب, زنا, بدکاری, آپ کو پتا ہے کہ شرک کی کتنی بڑی شناعت اور قباحت ہے اسلام کے اندر, کتنی بڑی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس تک صرف اور صرف توحید کی دعوت دی, اور 10 برس میں پورا اسلام مکمل ہونا آپ کو پتا ہے. اور تبلیغی جماعت مکمل, آپ کہہ رہے ہو کہ نماز پڑھتے ہیں, نماز روزہ رکھتے ہیں, قادیانی بھی نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, پھر آپ کیوں اسے کافر کہتے ہو؟ کیوں آپ اسے مشرک کہتے ہو؟ دوسرے تمام اور فرقے ہیں, بریلویت بھی نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, حج کرتی ہے, زکات سب کچھ کرتے ہیں, انہیں آپ کیوں برا کہتے ہیں؟ انہیں کیوں گمراہ کہہ رہے ہیں آپ؟ کیوں آپ کے مسئلے آپ کیا ان کے مذہب کے اندر کیوں نہیں مل جاتے آپ؟ ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ بریلویت دیوبندیت ایک سکے کے 2 رخ ہیں.
دونوں بھائی بھائی ہیں بھائی، کوئی برا نہیں ہے، سب ایک دوسرے، سب کے عقیدے ایک ہیں. یہ فضائل اعمال کتاب اگر میں کھولوں گا، اور میری سیڈیاں موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر، جائیے کھولیے، ایک ایک حرف میں نے کھول کھول کر کے بیان کیے ہیں. کیا کیا کفری عقیدے اس کے اندر موجود ہیں، جس کو اس وقت مولانا زکریا صاحب نے لکھا تھا جب ان کو ڈاکٹر نے دماغی کام کرنے سے منع کیا تھا. اگر میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو کھول کر کے بتاؤں کہ انہوں نے تمہید کے اندر یہاں کیا لکھا کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کہ مت لکھنا کوئی چیز، دماغی کام نہیں کرنا، لیکن انہوں نے دماغی کام کیے اور بد دماغی میں یہی سب چیزیں آواز بول انہوں نے بکی. سوچئے آپ، سعودی عرب توحید اور شرک اور بدعات اور سنت، توحید اور سنت کا دین نافذ کیا ہوا یہاں شروع سے اور آج تک یہ حقیقت ہے کہ اس پر مفاہمت نہیں کی. عقیدہ توحید پر مفاہمت جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئی تھی، ایسے ہی سعودی عرب کے زمانے میں بھی توحید کے عقیدے پر مفاہمت، یا اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو مصالحت نہیں ہو سکتی، سودا نہیں ہو سکتا. اس سے دنیا کی کوئی طاقت کچھ بھی کر لے، لیکن یہ سوچے کہ توحید کے اوپر یہاں پر شرک کو پھیلایا جائے، بدعات کو پھیلایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے. سنو مسلمانوں، ان کے دجلوں میں نا یہ مکار لوگ یا یار لوگ ہیں، ان جو ببلاہٹ اس لیے پہنچی کہ ان کی جماعت جو شرک پھیلا رہی تھی سعودی عرب کے لوگوں کے اندر، بھولے بھالے مسلمان ریاض الصالحین جیب میں رکھ کر کے لوگوں کو الو بنا گئے، جوڑ کے نام پر اجتماعات چپ چپ کر کے. مجھے کل کسی نے فون کیا کہ شیخ مجھے دعوت آئی ہے رابغ مکے کے قریب ایک علاقہ، وہاں کچھ پاکستانی ہندوستانی جمع ہو کر کے، وہ تبلیغی جماعت والے. میں نے کہا جانا ہونا مت، جاؤ تو ان کو دعوت دینا، لیکن ابھی مت جانا، ابھی مسئلہ ہے، یہ جماعت بینڈ ہو چکی ہے. کیوں منافقت کرتے ہو؟ کیوں مسلمانوں کے اتحاد کو پارا کرتے ہو؟ وحدت کو آپ نے پارا کیا ہے. جہاں پہنچتے ہیں وہیں آپ تفرقے بازی کرواتے ہیں. جہاں پہنچتے ہیں تبلیغ کے نام پر، تبلیغ اسلام کے اندر محترم چیز ہے، محبوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، مرغوب چیز ہے. اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، بلغوا. لیکن کیا ہے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے نبی آپ تبلیغ کیجئے. کس چیز کی؟ اپنے گھر کی، گھروں کی، اپنے من کی نہیں. ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں آپ اس کی تبلیغ کیجئے، آپ اس کو لوگوں کو بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے ایک آیت سنو، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نظر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمع. اللہ انہیں تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، دعا برما رکھے. جو مجھ سے کوئی ایک حدیث سنے اور لوگوں تک پہنچائے، تو آپ حدیث قرآن پہنچائیے. آپ قصے کہانیاں فلانے ٹھکانے کے کہ خضر آئے تو فلانے آئے تو کسی کا باپ مر گیا، حج کرنے جا رہا تھا، اتنے میں اس کا منہ جب مر گیا تو اس کا منہ سور جیسا ہو گیا، خنزیر جیسا ہو گیا، بیٹا پریشان ہوا. اسی غنودگی میں سوچئے نیند ان کو بہت آتی ہے، یہ خواب دیکھنے کے چکر میں بڑے، یہ سب صوفیاں ہیں. نیند آ گئی، اتنے میں خواب میں دیکھا کہ کوئی بڑے بزرگ آئے، انہوں نے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اور جو اس کا چہرہ نورانی ہو گیا. کہا اٹھ تیرے باپ کا چہرہ صحیح ہو گیا. کہا کیسے صحیح ہو گیا؟ میرا باپ تو خنزیر کا شکل والا ہو گیا تھا، صورت والا ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تیرا باپ میرے اوپر درود پڑھا کرتا تھا، اس کی برکت سے میں آیا ہوں اور میں نے آ کر کے اس کا وہ صحیح کر دیا ہے. جب جانے لگے تو کہیں گے حضور آپ بتا کے تو جائیں، آپ کون ہیں؟ کہا تجھ مجھے نہیں پہچانتا، میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. کہتے ہیں یہ عقیدہ نہیں ہے. کیا آپ عقیدہ بنا رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ فلانا ہمارا بندہ امتی آیا ہے اور اس کا چہرہ سور کا ہو گیا اور وہ مدینے سے آئے اور آپ نے جو ہے وہ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے؟ آپ کہو گے یہ تو خواب ہے. اچھا خواب میں تو کوئی چیز حقیقت بدلتی نہیں، وہاں تو حقیقت بھی بدل گئی. اور پھر یہ تو دعوت آپ دے رہے ہو کہ درود پڑھو، سود کھاؤ، حرام کھاؤ، درود پڑھا کرو. اسی لیے میں جانتا ہوں کہ بھارت کے اندر، بر صغیر کے اندر احناف نے سود کو حلال بھی قرار دیا ہوا ہے. میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے امت کو گمراہ کیا ہوا ہے. ایک چلا مار کر ڈبل سود کھاتا ہے تبلیغ. میں دیکھو نماز، روزہ، حج، زکات بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ کب ہے؟ یہ ایمان کے بعد ہے. شرک اگر رہا نا، شرک یاد رکھو مسلمانوں، نہ کوئی ندوی، نہ کوئی سلفی، نہ کوئی یمنی، نہ کوئی ایرانی، نہ کوئی تورانی، نہ کوئی سعودی، نہ کوئی اجنبی، نہ کوئی نہیں آپ کو بچا سکتا ہے. مسلمانوں میں آپ سے مخاطب ہوں. یہ مولوی کنفیوز کر رہے ہیں امت کو کنفیوز کر رہے ہیں.
انہیں شک اور شبے میں ڈال رہے ہیں. کیوں ان کی روزی روٹی بن رہی ہے؟ تبلیغی یہ ایک صوفی جماعت ہے جن کے معتقدات شرک اور کفر کے اوپر مبنی ہیں، اور اس کتاب کے اندر موجود ہیں. میں کھول کے نہیں بتانا چاہتا، کھول کے بتایا میں نے، ایک ایک پیج بتایا. لیکن اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے. جسے اللہ جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، وہ کچھ بھی ہو. سلمان صاحب نہیں ایمان لائیں گے، اللہ کرے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. ہم تو دعا کریں گے، ہم تو نہیں جانتے، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے. لیکن میں درخواست کروں گا کہ اس طرح کی حرکات نہ کریں. سعودی عرب نے اس جماعت کے اوپر، اخوان المسلمین کے اوپر اور دیگر جماعتوں، یہ اس کا طر امتیاز ہے بریلویت کے اوپر، جن کے ایمان اور عقیدے خراب ہیں، جن کے ایمان اور عقیدے قرآن و سنت سے الگ ہیں، جن کے ایمان اور عقیدے میں کفریہ اور شرکیہ باتیں موجود ہیں. وہ تمام جماعتیں، وہ کچھ بھی نام رکھ لیں، جنتی رکھ لیں، اپنی جبریلی یا میکائیلی جماعت بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں، تقوی پرہیزگاری کا نام رکھ لیں. سعودی عرب آئینہ ہے، اس میں ہر ایک کے عقیدوں کو الحمدللہ پرکھنے کے لیے اہل علم، علماء، مشائخ موجود ہیں، اور وہ کھول کر کے وہ جانتے ہیں قرآن و سنت کو کہ یہ کہاں چور ہے، یہ کہاں نفاق ہے، یہ کہاں شرک کر رہا ہے، یہ کہاں بدعت کر رہا ہے. یہ سب جانتے ہیں. اس کی بنیاد پر وہ اپنے معاشرے کو، اپنی کمیونٹی کو، اپنے سماج کو، اپنے ملک کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنے ملک کے اندر اس کفر اور شرک کو نہیں پھولنے دینا چاہتے ہیں. آپ اس لیے انہوں نے بینڈ لگا دیا. کیا برا کیا بھی؟ اس سے یہاں کے بہت سارے بھولے بھالے مسلمان، ان کی داڑیاں، ان کے اس کو دیکھ کر کے دیکھ کر کے جناب علی ان کے شکار ہو گئے، اور بہت سارے لوگ گئے چلے کاٹنے کے لیے بنگلہ دیش اور کہاں ہندوستان. لیکن جب ان کے اوپر یہ واشکاف ہوا کہ یہ بیعتیں لے رہے ہیں، چشتیت، قادریت، نقشبندیت، سہروردیت، صوفیائیت کی بیعتیں چل رہی ہیں یہاں پہ. انعام الحسن صاحب مر گئے، اور جو اس وقت کا امیر تھا موجودہ، وہ بلکہ انعام الحسن سے پہلے جو مر گئے، حضرت انعام الحسن مردے کی بیعت، زندے کی بیعت مردے کے ہاتھ پہ لے رہے ہیں. وہ قیصریں بھی موجود ہیں الغرض. تو سعودی عرب نے اگر یہ قدم اٹھایا اپنی کمیونٹی کو بچانے کے لیے، اپنے سماج کو بتانے کے لیے، جہاں کی شرک اور بدعت ایک یوں سمجھیے کہ بہت بھیانک اور خطرناک چیز سمجھی جا رہی ہے، تو اس نے کیا جرم کیا؟ آپ اپنے ملک میں کچھ بھی کیجیے نا، ننگے ناچیے، چڈی پہن کے ناچیے، یا ننگے ناچیے، یا جبہ کبا پہن کے. سعودی عرب یہاں سے آپ کو سمجھا سکتی ہے. اے مسلمانوں، اللہ سے توبہ کرو. اے مسلمانوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنا منہج بناؤ، اپنا راستہ بناؤ، اپنا طریقہ بناؤ. اے مسلمانوں، قیامت کے دن سے جو آخرت میں تم کو جانا. شہر بسایا جا رہا ہے، وہاں سے یہودی نکل، ابے حد ہو گئی یار مکاریت کی. صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری، صحیح حدیث ہے، یہودی نکلیں گے خراسان کے ایک علاقے سے، وہ ایران ہے. تو سعودی عرب کو بتا رہا ہے یار کتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے، کتنا بڑا مکار ہے. حدیث کے اندر وضاحت اللہ کے نبی نے 1400 برس پہلے کر دی. تجھے سعودی عرب کے اندر ساری گندگیاں موجود. تجھے وہی شہد، مکھیاں دو طرح کی ہوتی ہے نا، شہد کی اور ایک غلاظت پر بیٹھنے والی. تو شہد کی مکھی پھولوں پہ بیٹھ کر کے رس چوستی ہے، تم ویسے ہی غلاظت والی مکھی ہو جہاں تمہیں غلاظتیں نظر آتی ہیں، اور غلاظتیں رہتی ہیں ہر جگہ. ایسا نہیں ہے میں جو غلط ہے سو غلط ہے، جہاں یہاں غلط ہو رہا ہے، جو غلط ہو رہا ہے وہ جانے ہم. لیکن ہم اس پر نہیں یہ کہیں گے کہ تم جھنڈے اٹھاؤ، بنڈے اٹھاؤ، نعرے لگاؤ، جاؤ جیسے تم کہہ رہے ہو مسجدوں کے اندر یہ کرو وہ کرو تقریر اپنی مسجدوں. آج کوئی نئی تقریر تھوڑی آپ نے کی ہے. آپ کے باپ داداؤں نے تو ایک زمانے میں ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں حج کو بھی منسوخ کر دیا تھا. شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب زمین بحر، آپ کے علماء نے، حسین احمد مدنی، مولانا یا ارشد صاحب یا محمود مدنی، یہ ان کے دادا جو تھے یا ان کے باپ جو ہیں، انہوں نے تو الشہاب الثاقب میں محمد بن عبدالوہاب کو بلید لکھا ہے، بلکہ مسلمانوں کا اہل السنہ والجماعہ کا قاتل لکھا ہے، ظالم لکھا ہے الشہاب الثاقب کے اندر. آپ لوگوں نے کم جو ہے کیا کہتے ہیں آگ، کیا کہتے ہیں اس کو، نہیں چھوڑا ہے آپ نے. یہ آج لاگ لپیٹ کی بات کر رہے ہو. وہاں رہتے ہو ہندوستان میں، ہم وہابی نہیں ہیں. یہاں کے کہتے ہو یہ وہابی، بوریاں کھول کے دبئی اور کویت اور مسقط اور کہاں سے پورے چندے پورا دارالعلوم بنا لیا آپ جب ہو گئے. اور انگریزوں نے اس کی بنیاد رکھی. انگریزوں سے بڑی جلن ہے آپ کو. اٹیچی آپ نے لی تھی تو اس وقت نہیں آپ کو امریکہ میں جلن ہوئی تھی جب امریکہ نے آپ کو اٹیچی دی تھی. اور آپ کے مولویوں کو کیا کیا کھلواؤ گے راز، کیا کیا بھید کھلواؤ گے، زبان نہ کھلواؤ. مجھے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر،
مجھے تو ادھر ادھر کی نبات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، تو ادھر ادھر کی نبات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، مجھے بتاؤ امت کو تم نے بانٹا، امت کو تم نے پارا پارا کیا، دیوبندیت، بریلویت، پھر مماتی، پھر حیاتی، پھر تبلیغی، پھر مودودی، پھر پتہ نہیں پتہ، اور ابھی میں فہرست گراؤں تو لمبی چوڑی فہرست ہے، پاکستان کی لے لو، ادھر کی لو، کیا کیا تم نے کیا؟ وہ صحیح بات ہے، جب ایک شادی شدہ عورت جب اپنے شوہر کا در چھوڑتی ہے نا، ایک شوہر کو چھوڑتی ہے، تو اس کے بعد وہ کن کن دروں پر، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ ایک شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا بھی لوگ غیب جانتے ہیں، اللہ کے سوا بھی حاجت روائی کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، مرنے کے بعد لوگ زندہ ہو جاتے ہیں، یہ عقیدہ صحیح ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ آپ کے علماء نے لکھا ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، اٹھائیے المحند علی المفند عقائد اہل سنت امت دیوبند کا، اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے شادی کرنا اس لیے حرام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور زندوں کی عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنے وقت کا وہ عالم لکھ رہا ہے جس کی طرف آج لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے قاسمی کہتے ہیں۔ یہ سبب ہے، یہ سبب ہے ازواج مطہرات سے شادی نہ کرنے کا۔ ارے وہ امہات المومنین ہے، ماں سے شادی نہیں کوئی کرتا، لیکن عقل کہاں گئی؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہ بدعقیدیاں دیوبندیت کی، یہ بدعقیدیاں تبلیغیت کی، یہ ساری کی ساری موجود ہے، اس لیے اس جماعت کو یہاں پہ بینڈ کیا ہے۔ الحمدللہ دیر آئے درست آئے، اور آپ تو کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہم تو 1980 کے اندر خود قبر پرست تھے، مجاور تھے، ہم تو خود بدعتی تھے، شرک اور کفر کی قبر پرست آپ ہی کے مذہب میں تھے۔ جی جناب آپ ہی کے مذہب میں تھے، آپ ہی جیسے ترلم خان مولویوں کی گفتگو سے مربوط تھے، جی آپ ہی جیسے لوگوں کی۔ آپ نے ہمیں گمراہ کیا تھا، آپ کے مذہب نے گمراہ کیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں قرآن و سنت کا متبع بنایا، پیروکار بنایا، سلفی بنایا، اہل حدیث بنایا۔ دو گالی سلفی کر کے دیو۔ اور آپ نے ایک جگہ یہ فرماتے ہیں، ایک ویڈیو ابھی دیکھ رہا تھا کہ جب وہ حرم کے اندر جس نے مہدی کا دعویٰ کیا وہ سلفی تھا۔ ارے ابھی وہ ہندوستان کے اندر بھارت کے نام کوئی بھی ہندو کہہ سکتا، جیسے کہ ہندوؤں نے باقاعدے اینکروں نے وہ لگایا ہوا کہ مسلمان سے لوگ ہندو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ آپ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ مسلمان کوئی ہوگا اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ہندو دھرم قبول کرے گا یا کافر ہوگا وہ؟ آپ ہی کے کرے، آپ ہی کے لکھنؤ کے آپ کے بھائی وسیم رضوی صاحب کیا ہو گئے؟ کہہ رہے کہ ہم کو اسلام سے نکال دیا گا۔ بھائی اسلام سے کون نکالا تجھے؟ تو خود ہی نکل گیا، تو تھا اسلام میں کب؟ تو آپ ہی جیسے لکھنؤ کی سرزمین کیا بتاؤں میں، وہی علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں کہ بھٹیارنوں والی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ آپ جیسے لوگ وہی زبان استعمال کرنے والے لوگ، کیا بتائیں۔ بہرحال خیر، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی کہ ایک زخم ہو تو اسے کریدا جائے، اس کا علاج کیا جائے۔ پمبا کجا کجا نہم تن ہما داغ داغ شد، پورا جسم زخموں سے بھرا پڑا ہے۔ آپ سے ہماری درخواست ہے، میرے سامعین سے درخواست ہے، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، اللہ کے لیے یہ دجال ہیں، یہ مکار ہیں، یہ عیار، ان کی کتابوں کے اندر شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، کرامات اور معجزات کے نام پر انہوں نے کفر بکے ہیں، واقعات ہیں، کہانیاں ہیں، قصے ہیں، کچھ دین سے جن کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں، غیر اللہ سے استمداد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنا یہ جائز سمجھتے ہیں، مستحب سمجھتے ہیں۔ جی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں تو پورا بتاتا، لیکن خیر میں چلیے ایک دو شعر میں سنا دیتا ہوں۔ یہ کھل گئی، اتفاق دیکھیں نا، کھل گئی وہ چیز تو میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کہاں کہاں سے کیا کیا کہتے ہیں، اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور یہ دیکھیے نا، یہ فضائل درود کے اندر کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، یہ دیکھیں سن 555 کے اندر، ابھی بھی یار میں سب بیان کر چکا ہوں، یہ سب میں بیان کر چکا ہوں، یہ صفحہ بھی دیکھ لو تاکہ کوئی انکار نہ کرے۔ ہاں یہ میں بیان کر چکا ہوں۔ کیا ایک بزرگ تھے اکابر صوفیہ،
جو صوفی لوگ ہیں نا، یہ نقشبندی چشتی سے سب ہیں، یہ وہ اکابر صوفی اور صوفی، ان کا قصہ مشہور ہے۔ 555 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کے لیے آئے، قبر اطہر کے قریب کھڑے ہو کر 2 شعر پڑھے تو دستے مبارک باہر نکل گئے، اوہو اللہ کے نبی ہاتھ نکال کے باہر آئے، اس کو چوما انہوں نے۔ یہ عقیدہ مجھے بتائیے، یہ عقیدہ رکھنا جائز ہے؟ یہ اسلام ہے؟ زکریا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ میرا بھائی تھا اور میں تھا، میرے بھائی بیمار تھے، ان کا ایک بزرگ لکھتے ہیں، ایک بزرگ کا واقعہ بن گیا، ایک بزرگ تھے ان کا ایک بھائی بیمار تھا، وہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی بیمار تھا، اور جیسے ہی میں نے نیت نماز کی باندھی ویسے ہی اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ، لیکن میں نماز میں آ گیا تھا، تو نماز پڑھ کے پھر میں گلاس کا پانی لے کے جب اس کے پاس گیا تو اس نے کہا میں تو پانی پی چکا ہوں۔ کہا میں تم نے کیسے پانی پیا؟ گھر میں تو میرے علاوہ تمہارے سوا کوئی نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ وہ حضرت جبریل آئے تھے اور مجھے پانی پلا کے گئے۔ واہ، یہ نبیوں کی گستاخی نہیں ہے، یہ جبریل کی گستاخی نہیں، یہ کون؟ یہ شیخ الحدیث ہے۔ ابھی میں کچھ بولوں تو آپ کہو گے ایسا نہیں ویسا، میں کیا وہ پرانے سڑی ہوئے بھات کو کھودوں، بدبو پھیلتی ہے، لیکن آپ نے زخم کریدا ہے سعودی عرب کو، دجال، مکار، یہ وہ، یعنی صرف کافر آپ نے نہیں کہا کیونکہ آپ کہہ نہیں سکتے نا، نہ اسے آپ مشرک کہہ سکتے ہیں، نہ اسے آپ بدعتی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ہمت نہیں ہے اٹھنے، کیونکہ توحید و سنت کی امانت سعودی عرب کی سرزمین پر ہے۔ جی محترم، یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ دیگر بے حیائیاں، برائیاں، بے پردگیاں کیا آپ کے پاس نہیں ہیں؟ آپ نہیں جی رہے ہیں اپنے ملک کے اندر؟ کتنی بے حیائیاں، بے شرمی میں جی رہے ہیں آپ؟ سعودی عرب کو آگ دلا رہی ہے، کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے، اسی زمین کی پیداوار ہے یہ، اور یہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہاتھ کاٹے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رجم کیے گئے، اسی سرزمین پر، مدینے کے اندر۔ وہ صحابہ نہیں تھے؟ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، لیکن ان غلطیوں کے لیے جو حدود ہیں انہیں جب پتا چلے تو ان کی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی غلطی ہو تم لوگ آپس میں سمجھ لیا کرو، معافی تلافی کر دیا کرو، اگر میرے پاس لاؤ گے تو میں اللہ کی کہ حدود کو قائم کروں گا۔ واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ میں کاٹوں گا۔ یہ نبی رحمت للعالمین کا بیان تھا۔ آپ کون سا دین بیان کر رہے ہو؟ صرف تبلیغی جماعت کے اوپر؟ یا اخوان المسلمین کو آپ نے ماشاءاللہ امیر المومنین قرار دیا ہوا، آپ ویسے بھی، آپ کا وہ لیٹر آج بھی موجود ہے ہمارے پاس جس میں آپ نے حضرت داعش کو اپنا امیر المومنین بنایا ہوا ہے، اور ٹوپی بھی آپ نے طالبانی پہن لی، موسم سے چولے بدلنے والے ہیں۔ اس سے پہلے تو طالبانی ٹوپی کبھی نظر نہیں آئی، لیکن طالبان حکومت میں آ گئے تو آپ نے طالبانی ٹوپی پہن لی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا اڑائی ہے آپ کی۔ کل کو جب یہاں آتے ہیں نا، آپ آتے تھے پہلے، ابھی تو آپ کے من و سلوے چھن گئے۔ آپ کیا جانیں، جو وہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کر گسوں میں، وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا پتا کہ کیا ہے رہو رسم شہبازی۔ تاریخ بیان کر رہے ہیں فرانس کی، اب ملک عبدالعزیز یہ کھاتے تھے، انگریز تنخواہ دیتا، تم اپنی طرح سب کو سمجھتے ہو، اپنی طرح سب کو تصور کرتے ہو۔ ملک عبدالعزیز جیسا بادشاہ اس دور کے اندر، توحید، تمہارے علماء آئے تھے ہند بر صغیر کے، اس وقت تو ہندوستان پاکستان تھا نہیں، بر صغیر کے لوگ آئے تھے، اور ملک عبدالعزیز نے جب بقیع غرقد کو، جس کو جنت البقیع کے نام سے مدینے میں کہا جاتا ہے، جنت المعلی مکہ کے اندر، جب تمام قبے، مزاروں، درگاہوں کو جب انہوں نے توڑ کر کے اور مٹیوں کا صحابہ کرام کو قبے بنا کر کے تمہارے لوگ جا کے چادریں چڑھاتے تھے، وہاں آج بھی کرتے ہو، تو انہوں نے بند کیا تھا اس کو۔ تو آئے تھے سب لوگ کہ بھائی باپ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کے علماء نے سفارش کی تھی کہ مناظرہ کر، ملک عبدالعزیز نے کہا مناظرہ کروا، تو یہ جو بھی تھے اس دور کے حاکم، بہرحال بحث ہوئی، انہوں نے کہا، ایک جملہ کہا، اور آج وہ تاریخ کے پنوں پر وہ عبارت موجود ہے کہ ملک عبدالعزیز نے کہا تھا، یہ گارے اور مٹی سے بنائے گئی قبے اور گنبدیں ہیں جنہیں ہم نے گرایا ہے، رب کے کعبے کے رب کی قسم ہے، تم مجھے قرآن و سنت سے ایک دلیل دے دو کہ پختہ مزار اور قبریں بنانا جائز ہیں۔ اللہ کی قسم میں یہ تو مٹی کی تھی، میں سونے اینٹ کی سنی چاندی کے گاروں سے میں نے تعمیر کر۔ تو بہت الذی کفر، تو جو کفریہ عقائد کے لوگ تھے نا وہ ایسے ہی ہو گئے، مبہوت ہو گئے، وہی ابراہیم علیہ السلام علیہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ بڑا وہ بنتا ہے تو اللہ پورب سے سورج نکالتا ہے، تو بڑا خدا بنتا ہے تو مغرب سے نکال۔
تو دکھانا دلیل، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ تو قرآن و سنت کے مقابلے میں شیطانیت کا، دجل کا، مکر کا، فریب کا، ابلیسیت کا اسی طرح بلبلانا ہوتا ہے جیسے آپ بلبلا رہے ہو۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں بزیادہ لمبی میں سوال و جواب لینا ہے مجھے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اور پوری تبلیغی جماعت کے بھائیوں کو میں مخاطب کر رہا ہوں، میرے بھائیوں، کوئی شیخ، کوئی مولوی، کوئی جماعت، کوئی عالم، کوئی آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گی۔ یہاں پہ یہ فتنے ہیں، وہ فتنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے زمانے سے جو شروع ہوا، وہ فتنے آج بھی ہیں اور چل رہے ہیں، چولے بدل بدل کر، شکلیں صورتیں بدل بدل کر۔ تمہارے لیے اللہ کے نبی نے حل بتایا تھا، اور نبی نے فرمایا تھا کہ من یعش من بعدی منکم فسیرى اختلافا کثیرا، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا کریں گے اس وقت؟ قال، تو آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے پر میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت، خلفاء راشدین کی سنت لازم پکڑنا، مضبوطی سے پکڑنا، داڑھوں سے پکڑ کے رکھنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار خبردار جو دین کے اندر نئی نئی باتیں تم نے گڑھی، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ دین کے اندر ہر نئی بات جو گڑھی جاتی ہے وہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ اور شرک، تم نے اس کتاب میں کیا بھرا ہوا ہے؟ یہ تبلیغی جماعت کیا تبلیغ کرتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے بلغ ما انزل الیک، اللہ کی طرف سے جو نازل ہو رہی ہے اس کی تبلیغ کرو۔ تم یہ خرافاتوں کی تبلیغ کرتے ہو، اس کے اندر کفریات کے، قرآن و سنت کے دیباچے میں اور حریر میں اور ریشم میں لپیٹ کر تم کیا دے رہے ہو؟ زہر دے رہے ہو۔ نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی بڑھی ہوئی ہے، چور اچکے بدماش شرابی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ مجھے آپ ایک بات بتائیے، اگر ایمان عقیدہ صحیح نہ ہو تو نماز اس کے لیے کچھ فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ روزہ اس کا کچھ فائدہ بھلا کر سکتا ہے؟ منافقین پہلی صف میں ہوتے تھے، منافقین مسجد نبی میں پہلی صف میں ہوتے تھے، پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے مولانا آپ کو، پوری دنیا کو پتہ ہے۔ تبلیغ کیوں ہوتے تھے؟ تاکہ ان کے اوپر کوئی الزام نہ لگا سکے کہ منافق، لیکن وہ اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طرف۔ وہ روزہ رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جہاد میں جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے تھے، اللہ کے نبی برداشت کرتے تھے، صبر کرتے تھے۔ ایسے ہم تمہیں برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ ہم بھی الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اگر ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کھڈا ہے مت جاؤ، یہ کانٹا ہے مت جاؤ، اگر ایک باپ اپنے اولاد سے جو انگارے کی طرف بڑھ رہا ہے، جو آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، اسے کھلونا سمجھ رہا ہے اور باپ پکڑ کے کھینچ رہا ہے، وہ چلا رہا ہے، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ آگ ہے، یہ کھلونا نہیں ہے جس میں اسے یہ نہیں پتا کہ اس میں جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا۔ آج آپ کا حال وہی ہے۔ رسول اللہ کے نبی نے حل بتایا، اللہ کے نبی اور اللہ نے حل بتایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد مت کرو۔ نجات، کامیابی، عزت، آبرو اور دنیا کے اندر بھی حکومت، سیاست، سب کچھ اللہ دینے والا، اور کب اللہ کا یہ وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا تم سے وعدہ ہے کہ تمہیں اس زمین کا مالک بنائے گا۔ کس بنیاد پر بنائے گا پتہ ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا قرآن کریم اسی کے اندر، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اس زمین کا مالک بنائے گا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اگر خوف ہوگا، دہشت، ڈر ہوگا تو اللہ اس خوف کو بدل کر امن اور شانتی عطا فرمائے۔ اور اس دین کو جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے اسلام، اللہ اس دنیا کے اوپر نافذ فرما دے گا، قائم کر دے گا، اور جو خوف و دہشت ہو خوف و دہشت بھی ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ صرف میری عبادت کرے، میرے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی دار نہ بنائے۔ مشرک کو اللہ کبھی حکومت نہیں دے گا، یاد رکھو۔ ووٹ سے کہیں پا جائے وہ بات الگ ہے،
لیکن یہ کہو مملکت سعودی عربیہ جیسا، ملک عبدالعزیز جیسا، محمد بن عبدالوہاب، محمد بن سعود رحمہم اللہ جیسا، ایسی حکومت صرف موحدین کو ملتی ہے جہاں شرک اور بدعت کی کہیں کوئی چیز موجود. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں اگر آپ غلط دیکھ رہے ہیں، حرام ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو نہیں نظر آ رہی، ہم تو یہی پہ. اب آپ ہم کو کہو گے جیسا کہ ایک مولوی صاحب نے تقریر میں کہا، ہماری یہ تقریر ان کو پتا ہے چور کی داڑھی میں تنکا، ان کو پتا ہے کہ اس کا جواب بھی آئے گا. کہہ رہے ہیں کہ ابھی مولوی سنیں گے جو کہیں وہ تنخواہ خار ہیں، وہ ریال کے مولوی ہیں، فلانے کے مولوی. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی المتہمین. اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. اپنی طرح آپ سب کو نہ سمجھیں. جس طرح آپ بک بکا کر کے یہاں سے لوٹ مار کر کے گئے اور بنایا آپ نے، جاؤ ہمارے گاؤں دیکھ لو، آج بھی وہی جھوپڑی پڑی ہوئی. ہم ریالی مولوی نہیں ہیں تمہاری طرح، نہ ہمارے اندر نفاق. ہم تو تمہارے دھوکوں میں آ کر کے ہندوستان کے اندر گمراہ تھے، جہنم میں جا رہے تھے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان کے اندر اہل حدیث مولانا عبدالحمید رحمانی رحمت اللہ علیہ دہلوی، اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، کروٹ کروٹ غریق رحمت کرے. ان کے ادارے میں ماہد کے اندر جا کے اللہ نے مجھے ہدایت دی. دلی کے اندر جو شیخ الکل فی الکل محمد سید نذیر حسین محدث دہلوی کا شہر، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا شہر، وہاں اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی. دور الگ ہے. اللہ تعالی سے یہ ہے کہ آپ جیسے لوگوں کنفیوز نہ کریں امت کو. اور میرے دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، کنفیوز نہ ہو. یہ ہیں دجالی مولوی. سعودی عرب بدعقیدگی کو برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں یہاں جو حلال تھی، یہاں کے کلچر کے حساب سے اہل علم نے اس کو بند رکھا تھا. ڈرائیونگ کرنا حلال ہے، حرام نہیں ہے. اور بہت ساری باتیں ہیں. بہرحال وہ میں ان کے اس میں نہیں جانا چاہتا، وہ آپ کو بہت سارے لوگ بتائیں گے. تو سعودی عرب کی سرزمین کے اندر شرک اور کفر اور بدعات، جو آپ چلا رہے ہو نا، امریکہ آ رہا ہے، رشیا آ رہا ہے، وہ فلانے آ رہے ہیں، معاہدات ہوتے ہیں جناب علی. معاہدات کافروں سے بھی ہوتے ہیں، سب سے معاہدات ہوتے ہیں حکومت چلانا. کیا آپ کھتولی کے مدرسہ کا سمجھ رہے ہیں اسے کہ ایک مکھ منتری دیکھنے کے لیے آئے تو آپ نے پورے مدرسے کے اندر ہاسپٹل کے نام پر بیڈ بچھوا دیا کہ جناب یہ ہاسپٹل ہے یہاں؟ تو مکاریوں تو کوئی آپ سے سیکھے. اور آپ جیسے مولویوں میں ہم رہ چکے ہیں، ہم نے پاؤں دبائے، سر دبائے. کتنی عیاریت ہے، کتنی مکاریت ہے، ہم سے پوچھئے. جھوٹ، استغفر اللہ. آپ نے زبان کھلوائیے. پردہ داری رکھنا چاہتا ہوں. الدین عن نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام. میرا مقصد یہ ہے کہ اب زیادہ امت کو گمراہ نہ کرو. امت کو سانس لینے دو قرآن و سنت کی فضاؤں میں، اللہ اس کے رسول کی فضاؤں میں. اللہ اس کے رسول نے جو انہیں تعلیم دی اس کی فضاؤں میں. مذہب، فرقہ، گروہ، جماعت بنا بنا کر کے آپ نے امت کا تیاں پانچا کیا ہوا ہے، انتشار پھیلایا ہوا ہے اپنی گدیوں کو، اپنی بیعتوں کو سنبھالنے کے لیے، چند ٹکوں کے چندوں کو یا چند پیسوں کے لیے. اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. آپ کہتے ہیں جی ریالی مولوی ہیں، بکے ہوئے مولوی ہیں. لعنت ہو بکے ہوئے مولویوں پر، لعنت ہو اللہ کی، دھتکار ہو، پٹکار ہو. اور جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے اوپر بھی لعنت. ہم جانتے ہیں کہ ہم یہاں کیسے رہتے ہیں اور کیا رہتے ہیں، معاف کیجئے گا. تو ہم دفاع سعودی عرب کا نہیں کر رہے، معاف کیجئے گا. سعودی عرب ایک زمانے میں فقیر تھا، قلاش تھا. ہمارے اہل علماء نے، علماء اہل حدیث نے اور عوام اہل حدیث نے، بھارت بر صغیر اس وقت تھا، جو ہندوستان بھی تھا، پاکستان بھی تھا، بنگلہ دیش، سب ایک تھا. اس وقت ان کی مدد کی تھی جب یہ فقیر تھے. ہم محبت کرتے ہیں قرآن و سنت کی وجہ سے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں توحید و سنت کی دعوت کی وجہ سے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں شرک اور کفر سے عداوت کی وجہ سے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں بدعت و خرافات سے دشمنی کی وجہ سے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول ایسے لوگوں سے محبت کرتے تھے، اس لیے محبت کرتے ہیں. اور آپ ہمیں ریالی مولوی اور فٹانی مولوی، ڈھکانی مولوی سمجھ رہے ہو. ریال اور روپے اور دولت اور دینار و درہم کے غلام آپ ہیں، اور آپ جیسے مولوی ہیں، آپ جیسے آپ لوگوں کے مولوی ہیں. ہم انہیں ٹھوکروں پہ رکھتے ہیں، ریالوں کو اور کیا کہتے ہیں سونے اور چاندی اور دینار اور درہم کو. معاف کیجئے گا، ہمیں بھی اللہ سے توبہ کرو. تبلیغی جماعت تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گی، موجودی جماعت تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گی، تم مخوانی جماعت میں جنت میں نہیں. نہ کوئی اہل حدیث نام رکھ کر کے، کوئی سلفی نام رکھ کر کے جنت میں جائے گا.
یاد رکھو ہم فرقہ بندی کی طرف دعوت نہیں دیتے, ہم کتاب اللہ سنت رسول, ہم یہ کہتے ہیں اس طرح بنو جس طرح اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ہم نہیں کہتے کونو دیوبندی بن جاؤ, بریلی بن جاؤ, حنفی بن جاؤ, شافعی بن جاؤ, فلانی بن جاؤ, قادیانی بن جاؤ, جنت میں چلے جاؤ گے, جیسے یہود و نصارہ کہتے تھے. اور جیسے یہود و نصارہ قالت النصارى قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود شيء وهم يتلون الكتاب. دیوبندی کہتا ہے بریلوی کافر, بریلوی کہتا ہے دیوبندی کافر, قادیانی کہتا ہے دیوبندی کافر, وہ کہتا ہے فلانی کافر, وہ کہتا ہے ایک دوسرے میں حیاتی کافر, وہ کہتا ہے مماتی کافر. ہم ایسا نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ایک راستہ ہے. ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک. پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. جی اللہ کو رسول کو جو نقصان پہنچائیں گے, ایذا پہنچائیں گے, اور حق واضح ہو جانے کے بعد, اور مومنین کے راستوں کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ. مومنین کو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے علماء سب نا 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 نا, یہ آیت کریمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے, اور اس وقت مومنین صحابہ کرام تھے, بس رسول کے بعد صحابہ کرام تھے مومنین. ان کے راستوں کو اللہ نے فرمایا کہ جو چھوڑے وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, ان مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائے گا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, ہم اسے اسی راستے پہ چھوڑ دیں گے, وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, اور اسی راستے سے جہنم میں ڈال دیں گے, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے. عزیزان گرامی, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تبلیغ نہیں حرام ہوئی ہے. یہاں بہت سارے لوگ شور کیے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں, جی تبلیغ حرام ہو گئی, تبلیغ سعودی عرب نے منع کر دیا, تبلیغ. اعوذ باللہ. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ تو پوری امت کو امت دعوت کہتے ہیں. سعودی عرب کے اندر تبلیغ ہو رہی, میں دے رہا ہوں, الحمدللہ میں یہی ہوں. دعوت کا میدان کھلا ہوا, کورونا کی وجہ سے چند پابندیاں لگی ہمارے اوپر, یہاں نہیں ابھی اجتماع نہ کرو, یہ نہ کرو, ورنہ آج 30 سال سے اللہ کے فضل سے اسی سعودی عرب کی سرزمین پر قرآن و سنت کی دعوت دے رہا ہوں. دشمنوں نے بہت طوفان بدتمیزی بپا کیے, آئے, بہت کچھ جھوٹ بولا, اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر. یہاں آ کر کے معراج ربانی ایسا, تو معراج ربانی ویسا, وہ معراج. کتاب لکھی ہے شہاب الثاقب, اس کے اندر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کو نجدی کو کافر کہا گیا, کہا کہ وہ تو مسلمانوں کے اہل سنہ کے قتل کو حلال سمجھتا تھا, وہ بلید ہے, اس کے اوپر طامۃ الکبریٰ ہم نے نافذ محمد بن عبد الوہاب پر پیدا کر دیا. یہ گالیاں انہوں نے دی, ستم ہمارے اوپر ڈھانے, مائی باپ اس کو بھگا دو یہاں سے, یہ کرو, نوٹس جاری کرا. بیچاروں کو سیدھے سادے لوگ, ان کو نہیں پتا مسلمان ہے, بس مسلمان سے محبت کرتے, خلاص, ان کو نہیں پتا. بعد میں جب ان کو پتا چلا, الحمدللہ, تب ان کی مکر اور فریب, جب ان کا دجل واضح ہوا, تب لوگوں کو پتا چلا. الحمدللہ, اللہ جس کو رکھے اسے کون چکھے. اور کوئی بات نہیں, سعودی عرب میں رہیں یا امریکہ میں رہیں یا برطانیہ میں رہیں, اگر زندہ رہے تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی توحید و سنت کی دعوت دینے والے لوگ ہیں. جی جناب علی, ہم احمد بن حنبل کی روحانی اولاد ہیں, ابن تیمیہ کی روحانی اولاد ہیں, ابن قیم کی روحانی اولاد ہیں, مولانا ابوالکلام آزاد کی روحانی اولاد ہیں. جی ہم شرک نہیں کرتے, ہم بدعت نہیں کرتے. ہم آپ سے درخواست کی قسم ہے, صبح کا سورج بعد میں نکلے گا, توبہ ہم سب سے پہلے کریں گے, اور آپ کے شکر گزار بھی ہوں گے, کیونکہ دین خیر خواہی کا نام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ انا ومن اتبعنی وما انا من المشرکین. اے نبی, آپ کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے, میں اور میری اتباع کرنے والے اسی راستے کی طرف لوگوں کو بلا, لا بصیرۃ. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ, ادعو الی اللہ, ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں. ہم کسی جماعت, کسی مذہب, کسی فرقے, کسی سیاست, کسی ملک, کسی وطن کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دیتے.
ہماری دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت، اور سچے ہیں اپنی دعوت میں، جھوٹے نہیں کہ اللہ کا نام لے کر کے اپنے اپنے مذہب کی تعلیم دیں لوگوں کو، ہیں؟ ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی آپ کہہ دو، ہم اس کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور بصیرت علم کی روشنی میں۔ علم کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم اس کی دعوت دیتے ہیں۔ وما انا من المشرکین، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، تم بھی کہہ دو۔ آخر مملکت سعودی عربیہ سے دشمنی کا سبب کیا ہے؟ کیا تبلیغی جماعت کے اندر شرک اور کفر نہیں ہے؟ کیا اس کتاب کے اندر کفری اور شرک کے عقیدے موجود نہیں ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے لیے، آپ کے خود علماء نے اس کے کفری اور شرک کے عقیدے پر مہر ثبت کی ہے، اور ایک کتاب نکلی ہے مغربی یو پی سے، سنگین فتنے کے نام پر، سنگین فتنہ، جہاں خود دیوبند کے مولویوں کو منبروں سے کالر پکڑ کے اتارا ہے، جاہلوں کو مفتی بنایا ہوا، اپنے دائی بنایا ہوا ہے۔ دعوت کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور وہ بھی علم قرآن و سنت کا علم، جنہیں قرآن و سنت کا پتہ نہیں وہ سارے کے سارے دائی بنے پھر رہے ہیں۔ اور جس یہودیت نصرانیت کی بات کر رہے ہو آپ، بہت پہلے میں نے اپنی تقریر میں آج سے کوئی 25 سال پہلے ایک بات کہی تھی، اور ریکارڈڈ ہے، وہ سی ڈی میں بھی ہے، کہ ایک دفعہ ہندوستان کلکتہ کے ایئرپورٹ پر، اور رابطہ مجلہ نکلتا ماہنامہ، اسی کے اندر سے میں نے وہ پھاڑ کر کے میں نے کہیں اپنی لائبریری میں بھی رکھا ہوگا، اس میں 6 یا 7 یا 11 12 افغانی پکڑے گئے۔ وہ تھے پہنے ہوئے لباس ان کا افغانیوں کا تھا، داڑھی موچ سب کچھ افغانیوں، پگڑی باندھے، لیکن ان کا پاسپورٹ تل ابیب کا تھا۔ تل ابیب جانتے ہیں؟ اسرائیل آپ گئے ہوں گے، آپ لوگ تو، ہمیں کہاں ویزا اسرائیل سے ملے گا؟ اسرائیل سے ویزا تو آپ لوگوں کو ملتا ہے، سب کو ملتا ہے، ہمیں نہیں ملتا ہے، ہمیں چاہیے بھی نہیں۔ انشاءاللہ بیت المقدس ہم جائیں گے انشاءاللہ، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ بات الگ ہے۔ تو تل ابیب کا پاسپورٹ ملا، وہاں کی انتظامیہ نے امریکہ ادھر فون کیا اسرائیل کو کہ آپ کے ایسے ایسے بندے ایسی ایسی شکل و صورت میں ہیں، تو وہ پٹھان ہیں، تو وہ بولتے ہوئے پختون بولتے، لیکن ان کے پاسپورٹ تل ابیب کے، یہ مسلمان کیسے؟ تو وہاں سے آرڈر آیا، وہ جہاں جا رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے تھے معلوم ہے؟ وہ جا رہے تھے بنگلہ دیش کے اندر، وہاں اجتماع تھا عالمی، اس میں شریک ہونے جا رہے تھے۔ تو وہاں سے تل ابیب کے وزارت سے بلکہ آرڈر آیا کہ وہ جس مشن کے لیے بھیجے گئے ان کے لیے وہ راستے کلیئر کر دیے جائیں، انہیں روکا جائے، وہ ایک خاص مشن کے لیے گئے۔ تو جناب علی، یہودیوں کی گود میں تو آپ کے یہ عقیدے ہیں، یہ یہودیانہ مشرکانہ صوفیانہ عقیدے ہمارے نہیں ہیں، یہ تو آپ لوگوں کے ہیں بھیا، یہ کہاں گند سعودی عرب کے اوپر ڈال رہے ہو؟ اللہ کا فضل ہے، سعودی عرب کے دعات نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جسے آپ لعنت کرتے ہو نا، جسے آپ برا کہتے ہو کہ جامعہ سے فارغین ہیں، فلاں ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، آپ چور کی داڑھی میں تنکا، جامعہ کے فارغین نے، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے دعات نے، علماء نے پردے فاش کیے ہیں شرک و بدعت کے، شیطانیت کو، ابلیسیت کو، دجالیت کے ان مکروہ اور بھیانک اور خطرناک چہروں کو واشگاف کیا، چیر چیر کر کے، یہ پھیٹا ہوا، یہ یہاں ابلیس بیٹھا ہوا، یہ یہاں دجال بیٹھا ہوا، یہ یہاں شیطان بیٹھا ہوا، یہ یہاں مکر و فریب کا جو ہے کیا کہتے ہیں ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، یہ ابو لہب بیٹھا، سارا یہ دیکھو منافقوں کا ٹولہ، اس لیے آپ کو بلبلاہٹ ہوتی ہے اعلیٰ حضرت۔ واہ واہ، خود الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ہم آپ کو حق کی طرف بلا رہے ہیں، سب کو، آپ بلبلاؤ مت، جماعتی کچھ نہیں، آپ اتحاد پیدا کرو قرآن و سنت کی بنیاد پر۔ کیوں آپ بلبلا رہے ہیں؟ جو کفر ہے چھوڑ دو، جو شرک ہے چھوڑ دو، مت آؤ کسی جماعت میں، مت چھوڑو سب کو، لیکن کفر اور شرک سے توبہ کرو۔ زنا، بدکاری، چوری، گھٹیاہی، جھوٹ، یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا، ہم حلال نہیں کر رہے ہیں، یہ جو حرام ہے وہ حرام ہے جی، اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اگر شرک کر کے مر گئے تو بغیر توبہ تو اللہ نے فرمایا جنت حرام ہے، جنت اس کے اوپر حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہاں، دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، وہاں غوث اعظم آئیں گے، وہ قبر میں آئیں گے، یہ سب یہ حنفی
بر صغیر کے 10 جلوں. ایک حنفی لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر، بریلوی کتاب، وہ تو زندہ ہی نہیں بلکہ وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی پیش کی جاتی ہیں رات کو، آپ شباشی فرماتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، متہمین، اللہ ان جھوٹوں مکاروں پر اللہ کی لعنت ہو. اس لیے اللہ سے توبہ کرو. ہم آپ کو وہ کھائیاں بتا رہے ہیں، وہ برائیاں، وہ گندگیاں، صاف کرو اس کو. اللہ سے توبہ کر کے جنت کی راہ پر اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. میاں اپنا تو جنت، اپنی تو جنت بنا لو، کنفرم کروا لو سیٹ، نہیں تو انہی لوگوں کے ساتھ ڈھکیلے جاؤ گے، انہی کے ساتھ جاؤ گے. اللہ سے توبہ کرو. بہرحال یہ چند گزارشات تھے. دل بھر آیا میرا جب کمنٹ سنے، اور جھوٹ کے بازار گرم ہے فیس بک پر، واٹس ایپ پر، گالیاں اور کارٹونز بنا رہے ہیں. کیا میوزک حلال؟ تبلیغی جماعت کو تھیلا تھمایا ہوا، جوتا چپل ہاتھ میں لے کر کے میوزک وہ بنایا ہوا، کارٹون. نو 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 دس از حرام. اور نیچے میوزک اور گانے پتہ نہیں کیا ہے وہ، اس کو کیا نو یس یس دس از الاؤڈ، اٹ از الاؤڈ. اس طرح سے کارٹون بنا کے فیس بک پہ سعودی عرب کو ذلیل کرنا. تمہارے ہاتھ میں عزت و ذلت نہیں ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللہم مالک الملک، اللہ مالک الملک ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے تخت عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تخت دار پر. بیت الخیر اللہ تیرے ہاتھ میں ہی خیر اور بھلائی ہے. بہرحال سوالات بڑے لمبے آ رہے ہیں. کوئی پوچھ رہا ہے رشتہ، اب یہ سوال آیا دیوبندی بریلی کا، تو پھر رشتے ناطے صرف ہیں. جب آپ کے اوپر حقائق واضح ہو جائیں کہ بھئی ان کے ہاں شرک اور بدعت ہے، تو اپنی بیٹیوں کو کیا جہنم میں ڈھکیلنا ضروری سمجھتے ہیں آپ؟ اپنی بیٹیوں کو کنواری رکھو، لیکن کم از کم جہنم میں تو نہ ڈھکیلو. اللہ سے توبہ کرو. جب جانتے ہو کہ یہ شرک اور بدعت کے ملغوبے ہیں، یہ لے جا کر کے لوگوں کو بتائیں گے. عوام کو پتہ نہیں بیچاری کو، لیکن ان مولویوں کو سب پتہ ہے. عوام کو بعد میں گمراہ کرتے ہیں، بیعتیں کرواتے ہیں، بیعت کر کے پھر خاص طور سے. بہرحال یہ فتنے ہیں، ان فتنوں سے بچو. میں آپ کو آگاہ کر دے رہا ہوں اللہ کے لیے. میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ یہ دجال، یہ مکار، یہ عیار، یہ ظالم ہیں. ظالم ہیں، یہ مشرک ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے مملکت سعودی عربیہ کے اس پابندی پر، قدغن پر، اور مملکت نے جو پورے مملکت کے اندر یہاں چوری چھپے ادھر ادھر احباب کے نام پر کچھ سعودیوں کو بھی گمراہ کیا ہوا. عقیدے میں سعودی بدو انتہائی سخت ہیں، یاد رکھو. یہاں دال نہیں گلے گی. بڑے لمبے لمبے تمہارے بزرگ آ کر کے یہاں برسوں گزار کے اعتکاف کر کے یہاں مراقبہ کرتے تھے. آج بھی بیٹھ کر کے گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہیں، فیض حاصل کر رہے ہیں. استغفر اللہ. یہ کفریہ اور شرکی عقیدے. کیا ہو رہا ہے؟ اثر سے لے کے مغرب تک گنبد خضرا سے فیض حاصل ہو رہا ہے. گنبد خضرا کب ہوا؟ ان جاہلوں کو پتہ نہیں. اللہ مدد دے رہا ملکوں میں بنے بیٹھے ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے. اسلام کے میں کہاں گنبد اور کہاں مینارے اور اس کا تصور ہے بھیا. بس ایموشنل وہ ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں، قتل ہو رہا ہے ہمارے ملکوں کے اندر، جذبات میں لا کر، بھڑکا کر، مشتعل بنا کر. نوجوانوں ابے تو الگ ہو گیا بھیا، یہ لوگوں نے چھاڑ دیا، تیری جماعت نے، تیرے ادارے نے، ندوہ نے تجھے باہر کر دیا. اب بیچارے نوجوان جو کہیں سدھرنا چاہتے تو ان کو کیا مشتعل کر رہے ہو، بھڑکا رہے ہو، نکلو اب سب بائیکاٹ کرو، تو یہ کرو تو وہ کرو. کوئی نئی بات تم نہیں کر رہے. جو ایرانی کی گود میں بیٹھتے ہیں ان کے زبانوں سے شیعہ رافضیوں کے جو پروردہ ہو گئے، تم نے جو کھائے ہیں نا وہاں سے، جو تمہیں مل رہا من و سلوا، تمہاری زبان سے یہی نکلنے والا. تم سے اسی کی امید ہے، اس سے زیادہ اور ہم کیا کہیں. بہرحال دنیا سمجھ رہی، میں نے دنیا کو سمجھا دیا. اب اگر کوئی مانے نہ مانے، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے. ہم تو تمہیں بتائے دے رہے ہیں. بقیہ اگر میرے اندر کوئی ایسی خامی، غلطی، عقیدے کی، توحید کی اگر آپ کے پاس ہے، اللہ کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ مجھے بتاؤ. سعودی عرب کو بتاؤ یہ بدعقیدگیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، یا علماء کو، مشائخ کو جو اہل حدیث ہیں ان کو بتاؤ. انشاءاللہ توبہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی چاہتے ہیں. کنویں میں نہ جاؤ، نہ بھٹکو. یہ ایموشنل بلیک میل کرنے والے مولوی دجال ہیں، مکار ہیں، جھوٹے ہیں، کذاب ہیں.
ہم جانتے ہیں ان کے گھروں کے حال، ان کے اندر کے حال، ہمیں پتا ہے نانی کے آگے ننیال کا تذکرہ نہ کیا جائے، واضح طور پر میں کھول کر کے بیان کر رہا ہوں. یہ اللہ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پہ برقرار رکھے، قائم و دائم رکھے، اور اللہ لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دیوبندی کسی کو کافر نہیں کہتا. کافر کہنے کے لیے غیر مقلد اور بریلوی ٹھیکہ لے رکھیں. کوئی بات نہیں، نہیں کہتے تو نہیں کہتے، اب کہہ لیجئے، کہہ تو رہے نا، سب کہہ رہے ہیں، سب کی کتابوں کے اندر موجود ہے. کسی کو کافر نہیں کہتا، کافر کو بھی کافر نہیں کہتے ہیں. پھر یہ ہاں ان کے ہاں یہ بھی عقیدہ ہے نا کہ کسی کافر کو کافر بھی نہ کہو. کل کو مومن ہو گیا تو، مسلمان ہو گیا تو کسی بریلوی مولوی نے جواب دیا تھا اپنی چچیری بہن کو، اپنی ممیری بہن کو بہن مت کہو، کل کو بیوی ہو گئی تو. جو کافر ہے وہ کافر ہے. اسی لیے نا نہیں کہتے کہ ان کے اندر خود کفر موجود ہے، خود شرک موجود ہے، خود بدعقیدگیاں موجود ہیں، تو کیسے کہیں گے؟ ایک طوائف اگر پاک باز عورت کو طوائف کیسے کہہ سکتی ہے بھائی؟ اس کے اندر تو خود وہ برائیاں موجود ہیں. جی یہ کیا ہے؟ تمہارے وہابیت نے کون سی اسلام نافذ کیا ہے؟ تمہارے اسلام اپنے پاس رکھ. کوئی بات نہیں، ہم وہابی نہیں ہیں جناب، معاف کیجیے گا. ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں. آپ کو کہاں وہابیت نظر آ رہی؟ اگر وہابیت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام ہے، اگر وہابیت شرک اور بدعت کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے، اگر وہابیت جاہلانہ رسم و رواج کو مٹانے کا نام ہے، اگر وہابیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نام ہے، اگر وہابیت قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کا نام ہے، اگر وہابیت تقلید اور جہالت اور جاہلیت اور عصبیت اور تکبر اور مکر اور فریب اور کذب اور جھوٹ کے چھوڑ دینے کا نام ہے، اگر وہابیت بباغ دہل علی الاعلان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو نافذ کرنے کا نام ہے، تو میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں وہابی ہوں. اور ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن. منہ نہ کھلواؤ، منہ نہ کھلواؤ. تو آپ جو کرو تمہاری وہابیت ہماری وہابیت ہو گئی نہیں. تم نے یہ لقب دیے ہیں اپنے ابا سے لے کر کے جو انہوں نے انگریزوں نے دیے تھے، ورنہ ہم نے تو کبھی نہیں. سعودی عرب میں کسی نے پوچھا تھا وہابی، وہ کہتا وہ شوہابی. ہاں وہابی اللہ کا نام ہے. ہاں وہ غالب نے ایک شعر، غالب کا ایک شعر یاد آ گیا مجھے. غالب نے کہا تھا کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کی رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ. وہابی کہہ کر کے تم ہمیں اگر اللہ کی طرف وہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ دینے والا، تو اس طرح تو ہم بھی وہابی ہیں. اللہ کے رسول بھی وہابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی وہابی تھے. کیونکہ وہاب تمہیں ملا بھی نا. تمہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر مار لگائی ہے. سمجھو ذرا اس بات کو، ذرا سمجھو، تعصب نہ کرو. یہ وہابی سنی کا نام یہ سب چھوڑو، سمجھو میری بات کو ذرا غور سے، تعصب نہ کرو. بھائی جس نے بھی یہ سوال کیا نا، میں اس سے درخواست کروں گا اگر میری آواز سن رہا ہے وہ، تو تعصب نہ کرو. آپ یہ سوچو کہ جس نے بھی وہابی کہا نا تو اللہ والا وہاب، اللہ والا، اسے ہمیں گالی کے نام پر اس نے دیا، لیکن اللہ نے وہ پتھر بھی ہمارے لیے باعث رحمت اور پھول بنا دیے کہ تو سمجھ رہا ہے، تو اپنی عاقبت کو برباد کر رہا ہے گالی کے نام پر، لیکن میرے بندے تک یہ پھول ہو رہا ہے، میری طرف منسوب کر رہا ہے تجھے. وہابی ہے. تو اللہ کے رسول بھی وہابی تھے، صحابہ بھی وہابی تھے، اور اسی طرح تابعین بھی، تابعین بھی. امام ابو حنیفہ بھی وہابی تھے. تم کہتے ہو وہابی نہیں تھے، اور میں تو کہتا ہوں اگر تم ایمان لے آؤ صحیح ڈھنگ سے تم بھی وہابی ہو، اللہ والے نہیں ہو تم. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. جی جناب علی، اور کوئی سوال؟ شیخ محترم، اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث کی طرف آ گئے ہوں لیکن ان کے رشتہ دار اس کو ہر چیز سے دور کر دیے ہیں، تو ان کے ساتھ کیسے معاملات کیے جائیں؟ ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کرو، ماں ہیں، باپ ہیں، پیار کرو، محبت کرو، حسن سلوک کرو. لیکن اور دوسرے جو انہوں نے کاٹ دیا تو کاٹ دیا. آپ اپنے توحید پر، سنت پر، عقیدے پر، توحید پر قائم و دائم رہیں، اور اپنا اخلاق اور جیسا اللہ کے نبی کا اخلاق تھا اس طرح سے آپ ان کے ساتھ کریں، ان کے ساتھ ملیں جلیں، ان کو دعوت دیا کریں. بس آپ کے ساتھ معاملہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ برا نہیں ہونا چاہیے. جی. بدعتی مشرک کے پیٹ امڑ انڑ کھمڑ گھمڑ کرنے لگ جاتے ہیں. کب؟ آپ جب بولتے ہیں. ہاں بلال صدیقی صاحب، ماشاء اللہ. تو ظاہر ہے شیطان تو ناچے گئی. جب آپ کہو گے قرآن پڑھو گے تو شیطان تو بل بلائے گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذان ہوتی تو پاد مارتے ہوئے بھاگتا ہے. یہ تو ایسے ہی یہ بھاگتے ہیں شیاطین. کیوں نہیں؟
بھاگنا چاہیے شیاطین کو. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں سنت کا راستہ بتلائے, اللہ انہیں صحیح نبی صاحب سے محبت کریں. یہ جھوٹے ہیں, یہ محبت نہیں کرتے اللہ کے نبی, یہ روٹیوں سے محبت کرتے ہیں. جی اور سوال جلدی جلدی بتاؤ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام بھائیوں ماشاءاللہ کوئی زیادہ سوالات لوگوں نے نہیں کیے, میرا خیال ہے سارے سوالات اور شکو کو اوپر چلے گئے. آمین یا رب العالمین. متواس شعیب ماشاءاللہ راجستھان کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آمین آمین. گجرات, کیا بات ہے. اللہ اکبر, بڑے پیارے پیارے کمنٹس بھائیوں نے بھیجے, پڑھو ذرا ان کو, لوگوں کو تسلی ہوگی. بھیا صرف تم اینٹک سوالات تو نہ بتاؤ مجھے, ان کی دعائیں بھی پڑھو کہ ماشاءاللہ الحمدللہ جس کو دیکھو وہی. ہاں کسی نے کہا اپنے ابا سے لے کر آتے ہیں, بے شک لے کے آتے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے کے آتے ہیں. یہ صاحب کہتے ہیں کون ہے, بلال صدیقی صاحب, الحمدللہ انا مسلم انا اہل الحدیث. اللہ آپ کو اہل حدیث بنائے, ویلکم اہل الحدیث. یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں, ضیوف الرحمان بھی ہیں, ضیوف النبی بھی ہیں, نبی کے مہمان بھی ہیں, جیسا کہ خطیب بغدادی وغیرہ کہا کرتے تھے, اور ہستے کچھ صحابہ سے بھی یہ بات مر گئی ہے. وعلیکم السلام شفیق صاحب. محمد برہان الدین سلفی کہتے ہیں السلام وعلیکم السلام برہان صاحب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کیا نام شیخ محترم کی واٹس ایپ نمبر 05012046220 نوٹ کر لو. دنیا کے اندر ہے یہ, دنیا کے اندر یہ نام, یہ نمبر چل رہا ہے. شیخ الحمدللہ کافی بار مرکز کی, کون صاحب ہیں, متوا شعیب. یار تم بار مرکز طرف ہم دعوت دین کے لیے کافی لوگ بنگلور کے قریب گاؤں میں بتائیں, ہم معراج ربانی صاحب کی تقریر سن کر او ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یعنی انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان کی دعوت سن کر کے ہم اہل حدیث ہوئے. الحمدللہ شرک و بدعت کو چھوڑا انہوں نے. یا اللہ انہیں دین حنیف پہ قائم و دائم رکھے. یا اللہ پوری دنیا کو کتاب و سنت کا داعی بنا دے, کتاب و سنت پر چلنے والا بنا دے. ہمارے بھائیوں کو جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں, اللہ انہیں ان گمراہوں کے شر اور ان کے فتنے اور ان کے کنفیوژن اور ان کے دجل اور ان کے مکر اور ان کے کذب اور ان کے افترا اور ان کے بہتان اور ان کے جھوٹوں سے اللہ تعالیٰ اس امت کو بچا لے. مولا اے اللہ امت کے دجالوں کو, کذابوں کو ہدایت دے, یا انہیں ہلاک و برباد فرما دے. مولا یا اللہ جو مومنوں کے پاک صاف دامنوں کو داغدار کر رہے ہیں, اے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما, انہیں ہدایت عطا فرما. مولا بولو, سب لوگ بولو آمین. جی میرا سوال, محکم آیت اور متشابہ آیت ہم کیسے معلوم کریں؟ یہ آپ کو میں اس وقت میں نہیں بتا سکتا, اس پر میں ایک لیکچر چاہیے اس کے اوپر, سمجھ رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں بتاؤں گا. اس وقت جو میرا موضوع ہے کہ سعودیہ عرب میں تبلیغی جماعت بینڈ کیوں, اس موضوع پر پوچھئے نا, تبلیغی جماعت کا عقیدہ کیا ہے. خیر وہ تو میں نے بتا دیا ہے یار, پورا ذخیرہ موجود ہے یوٹیوب کے اوپر. یوٹیوب کا نمبر دو ان لوگوں کو, تاکہ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کر کے یہ سب لوگ سبسکرائب کرو, سبسکرائب کر کے, اور سب کو اس کو پھیلاؤ, تاکہ دنیا کے اندر یہ آواز حق پہنچے. کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ اس کو سبسکرائب کرو, یہ کرو وہ کرو. جو وہ بتاؤ یوٹیوب کا وہ بتاؤ, تاکہ اسی کے اوپر میں بہت سارے لوگ پوچھے شیخ آپ کی یوٹیوب پر کہاں سیڈیاں ہیں, کہاں کیسٹیں. الحمدللہ جو موجود ہیں اس میں بہت سارے دجال بھی ہیں, ہمارے نام کے پھیلا چکے ہیں, لوگوں نے کٹ پیسٹ کر کے ادھر سے ادھر. خیر اس کا بھی مزہ لیں, وہ بھی ایک مزہ ہے جو دشمنوں نے ہمارے خلاف اڑائی ہوئی ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. ہم تو یہی کہتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. یہ علم کی کمی ہے, قرآن و سنت کی کمی ہے. اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. ہماری راہوں میں یہ روڑے پڑے ہوں, ورنہ ہمیں تو آگے غیر مسلموں تک پہنچنا تھا, نان مسلموں تک پہنچ کر اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرنا. لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ہم ادھر جاتے ہیں, یہ مزار پہ جاتا ہے, ادھر بھجن ہے, ادھر قوالی ہے, ادھر نظر ہے, نیاز ہے, ادھر بتاشے مٹھائیاں ہیں, تو ادھر بھی ناریل ہے اور کیا کیا, ادھر بھی گانے ہیں, ادھر بھی بجانے ہیں, سب کچھ ہے, ادھر بھی شدیں, ادھر بھی علم, ادھر بھی جھنڈے پنڈے. یہ اسلام میں جھنڈا ونڈا نہیں ہے بھائی, مت بتاؤ جھنڈے ونڈے. بہت سارے لوگ ہرے جھنڈے پیلے, یہ ہرے والے جھنڈے اسلام میں کہاں ہیں؟ یہ ہرے والے جھنڈے کا نہیں ہے کچھ تصور اسلام کے اندر. وہ خواہ تم پٹ رہے ہو جھنڈے لگا کر کے, تم اور دشمنوں کو دعوت دے کر کے تمہارے گھروں پہ حملہ کر رہا ہے. جھنڈا لگا, یہ پاکستان کا جھنڈا, اس کو اتارو, اس کو مارو. کہے وہ ایسی چیزیں کر رہے ہو آپ ہندوستان کے اندر, تو ہٹاؤ اس کو. یہ کوئی اسلام نہیں ہے. بعض لوگ ٹوپی لگاتے ہری ہری گنبد خضرا, تو گنبد خضرا وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے تابعین کبھی نہیں تھا. یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے. اب یہ باقی ہے تو کسی وجہ سے ہے, بس فتنے نہ ہو اس وجہ سے باقی ہے.
معظم صاحب پوچھ رہے ہیں اگر مسجد ہمارے نزدیک جماعتی اور بریلوی ہے تو ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ عقیدے اور یہ گمراہیت کی بدباطنی عقیدے آپ ان تک پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ محترم یہ عقیدے آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں جو شرکیاں ہیں کفریاں ہیں، آپ اس سے توبہ کریں. اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے جو اس طرح کے ایمان اور عقیدے رکھیں. سیدھی سی بات ہے. محمد سرور صاحب پوچھ رہے ہیں کہ سلفی کا وجود کب ہوا، اس کے بارے میں بتائیں. سلفی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سلف ہیں وہ، اور انہی کی طرف منسوب کر کے سلفی کہتے ہیں. سمجھے؟ ورنہ یہ سلفی ولفی کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سلفی اپنے آپ کو لگائیں. آپ کے ماں باپ نے جو نام رکھا وہی کافی ہے. سعودی سلمان ندوی صاحب سعودی حکومت کو دجالی کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنا چہرہ دیکھتا ہے. ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کیوں کہتا تھا؟ اس لیے کہ وہ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں اپنا چہرہ دیکھتا تھا تو وہ مکروہ لگتا تھا. تو وہ خود دجال ہے، اس کو اچھی طرح پتا ہے میں کون سا دجال ہوں. تو وہ خود دجال ہے، وہ خود مکار ہے، وہ خود عیار ہے، وہ خود غدار ہے، وہ خود جو ہے کیا کہتے ہیں بدبودار ہے. اس لیے وہ سب کو بدبودار کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے وہ تالاب کی وہ مچھی ہے. وہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ اہل نزوہ نے اس کو سمجھ کر کے نکال دیا، لیکن اس کے اوپر کیا فرق پڑنے والا ہے؟ وہ شخص ہے ویسا. سب کو دجال اور مکار اور سب کو اپنا ریال، اس کے اصل میں ہڈی تھی، وہ تو بھونکتا تھا، وہ ہڈی چھین لی گئی، ختم. اس لیے وہ بلایا ہوا ہے. وہ نہ خلیج میں آ سکتا ہے، نہ امارات میں آ سکتا ہے، نہ سعودی عرب میں آ سکتا ہے. ہر جگہ سے دردرا ہو رہا ہے، دردرایا جا رہا ہے. تو بیچارے کو تکلیف تو ہے نا. یہاں عیش کرتا تھا ہوٹلوں میں آ کے، مہینوں یہاں ٹکتا تھا. یہاں 10 سال پڑھا ہے اس وقت نے، تعلیم حاصل کی ہے، یہاں کے خیرات یہاں کے برکات کھا رہا ہے، کھا کے پلا ہے. تو یہ وہی ہے، نوح کی گود میں کنعان تو پیدا ہی ہوگا. تو ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. آپ حیدرآباد کب آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ یہ کورونے کے فلائٹیں وغیرہ ذرا چالو ہو تو میں تو خود بیٹھا ہوں انگار پہ کہ کب چھٹی لیں اور کب نکلیں ہم انڈیا. انشاءاللہ تعالی بہت جلد آئیں گے. حیدرآباد بھی آئیں گے، بنگلور بھی آئیں گے، یو پی بھی آئیں گے، نارتھ سے شمال سے جنوب، جو شرق سے غرب آئیں گے انشاءاللہ تعالی. بالکل. سعد مسعود کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کون ہے؟ مسلمان کو حرام کام سے روکنے والی جماعت، مسلمانوں کو مسجد کی طرف بلانے والی جماعت، مسلمان کو دین کے فرائض بتانے والی اور ان پر چلنے کی دعوت دینے والی جماعت، مسلمان کو سردی گرمی اور برسات میں نماز کی دعوت دینے والی جماعت. آخری میں کہتے ہیں اسٹینڈ وتھ تبلیغی جماعت. تبلیغی جماعت سب آپ نے جو کہا مجھے پتا ہے. آپ بتائیں یہ خوبیاں جس کے اندر بھی ہوں، شراب نہ پیے، زنا نہ کرے، بدکاری نہ کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، سب کچھ کرے، اچھی دعوت وہ اپنے حساب سے وہ دعوت دے. لیکن اگر وہ شرک کر رہا ہے، اس کے ہاں شرک موجود ہے اس کتاب کے اندر جو بھی میں نے حوالے دیا. پڑھیے آپ یہ کتاب، پڑھیے، یہ پڑھیے کتاب، یہ پڑھیے فضائل اعمال شیخ اللہ زکریا. اسی کے اندر حکایت صحابہ، فضائل نماز، تبلیغ، فضائل قرآن، فضائل درود، فضائل رمضان، فضائل ذکر. منع کروں کہ اس میں زہر ہے، آب زمزم میں زہر ملا ہے، اور آپ مجھے ظالم کہیں، آپ مجھے غلط کہیں، آپ مجھے برا کہیں، تو میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. میں تو آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر میں لگا ہوں کہ آپ جہنم میں نہ جائیں. تبلیغی جماعت ہو یا قادیانی جماعت ہو یا مماتی جماعت ہو یا بریلوی جماعت ہو، کوئی نماز سے نہیں روکتا، کوئی شراب پینے کا حکم نہیں دیتا، کوئی زنا سے نہیں روکتا. سب اپنے اپنے میدان میں کوششیں کرتے ہیں. بہت سارے غیر مسلمین ہیں، وہ بیچارے بہت کچھ کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں. کرسچنوں کے یہاں بھی بہت سارے اچھے کام ہوتے ہیں، لیکن ایک توحید نہیں ہے، شرک ہے، جس کی وجہ سے خلاص سب کچھ برباد. اس حقیقت کو آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس حقیقت کو آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ 13 برس تک جس نبی نے مکے کے اندر زخم کھائے، بیٹیوں کی طلاق ہوئی، طلاق لے کر کے بیٹیاں گھروں پہ آ کے بیٹھے. 13 برس بلال حبشی کو جس توحید کے لیے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے، بے ہوش ہوئے، بیٹیوں کے طلاق ہوئے،
3 سال تک شیب ابی طالب نے آپ قید کر دیے گئے جس توحید کو. یہ توحید آپ نے اتنا آسان سمجھا ہوا ہے. نماز روزہ حج زکات یہ دعوت تبلیغ بعد میں، محترم بعد میں. پہلا کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان اور عقیدہ درست ہونا چاہیے. کون صاحب ہیں یہ؟ کیا نام ہے؟ مسعود صاحب. اللہ آپ کو ایک بنائے، صالح بنائے، آپ کو قوم کے لیے مسعود بنائے، نہ مسعود نہ بنائے، سعید بنائے. توحید پہلے 13 برس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسے نہیں، معمولی چیز نہیں ہے یہ. جس طرح ایک قطرہ زہر پورے پانی کو خراب کر دیتا ہے، ایسے ہی شرک باللہ سارے اعمال کو ضائع برباد کر دیتا ہے. اور یہ دیکھیے، میں حوالہ آپ خود جا کے دیکھیے میں کہاں تک حوالہ. یہ مطالبہ ہے فضائل اعمال میں شرک کیا ہے، کوئی مثال دے. جیسے ہاں مثال دیں، بالکل میں مثال دیتا ہوں. ایک مثال آپ یہ دیکھیے. ایک تو یہی کہ یہ دیکھیں اس میں زکریا صاحب لکھے ہوئے وہی جو میں نے بتایا قبر اطہر کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے یہ دعا کرنا، ہاتھ شعر پڑھا. اور شعر کیا تھا وہ بھی سنیے. ہاں وہ شعر خود شرک ہے جو جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نکلا. وہ شعر کیا تھا؟ اللہ اکبر. وہ شعر یہاں تو شیخ نے ذکر نہیں کیا ہے، بہرحال ہاں یہاں شیخ احمد رفاعی کا وہ شعر ذکر نہیں کیا ہے، لیکن وہ شعر کہیں ذکر ہے جس کا مطلب، جس کا معنی یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے آپ کے جو ہے روزے پر میری روح آیا کرتی تھی. پہلے میری روح آپ کے چوکھٹ کا بوسہ لینے کے لیے آیا کرتی تھی. اے میرے نبی، اب میں خود رفاعی حاضر ہوا ہوں، کیا کہتے ہیں، آپ کے دست بوسی کے لیے چوکھٹ پر. تو آپ اپنا دست مبارک نکالیے تاکہ میں اسے چوموں. چنانچہ اتنا کہنا تھا کہ قبر اطہر شق ہوئی اور ہاتھ نکلا اور 50,000 لوگوں نے دیکھا اس کو. زکریا صاحب لکھتے ہیں زیارت مدینہ ہے قید 50,000 لوگوں نے دیکھا. یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی سن رہے ہیں، اللہ کے نبی زندہ ہیں، اللہ کے نبی کا ہاتھ نکلا، یہ کفر ہے، کفر ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی مرے نہیں ہیں، یہی عقیدہ ہے. اور جو شخص اللہ کے نبی کو کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی مرے نہیں ہیں، وہ قرآن کا منکر ہے، حدیث کا منکر ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے. وہ کافر ہے. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ جو شخص یہ سمجھے کہ مرے نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر وہ شرک، یہ دیکھیے ایک اور شرک کہتے ہیں مثنوی پڑھیں بھائی. یہاں وہ دیا ہوا ہے کہ حضرت مولانا نانوتوی قصائد قاسمی میں سے کچھ اشعار نقل کر دوں. یہ بھی میرے دل میں آیا. اور ہمارے مدرسے کے ناظم مولانا الحاج اسد اللہ صاحب فارسی سے خصوصیت کے ساتھ اشعار سے بھی خصوصی مناسبت رکھتے ہیں، اور حضرت حکیم محمد مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے جلول قدر خلفاء میں ہیں. ہاں یہ سب چشتیہ قادریہ نقشیہ افسردیہ بیعتوں میں ہیں. کی وجہ سے عشق نبوی کا جذبہ بھی جتنا ہو برمحل ہے. اس لیے میں نے مولانا موصوف سے درخواست کی تھی کہ وہ اس کا ترجمہ فرما دیں جو اس نعت کی شان کے مناسب ہے. مولانا نے اس کو قبول فرمایا، اس لیے ان اشعار کے بعد ان کا ترجمہ بھی پیش کر دیا. یہ دیکھیں، ز مہجوری برآمد جان عالم، ترحم یا نبی اللہ ترحم، نہ آخر رحمت للعالمین، ز محرومہ چرا غافل نشینی. پہلا یہ فارسی میں یہ پورا مثنوی ہے، اس کا شعر بھی انہوں نے بہرحال کہا ہے. کہتے ہیں شعر کا ترجمہ مولانا اسد اللہ صاحب نے کیا تھا. شعر کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے فراق سے کائنات عالم کا ذرہ ذرہ جاں بلب ہے اور دم توڑ رہا ہے. اے رسول خدا، نگاہ کرم فرمائیے، نگاہ کرم فرمائیے. یہ شرک باللہ ہے. کس عقیدے سے اللہ کے نبی سے درخواست ہو رہی ہے؟ نگاہ کرم اللہ کا کرم فرماتا ہے. صحابہ کرام سے کوئی ایک دلیل دے دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہ جا کر کے وہ اس طرح کی دعائیں کرتے تھے. یہ شرک باللہ ہے جس بھی عالم سے پوچھو. اور کہتے ہیں آپ یقیناً رحمت للعالمین ہیں، ہم حرمہ نصیبوں اور ناکاما بدقسمتوں سے آپ کیسے غفلت برپا فرما سکتے ہیں؟ یعنی آپ باقاعدے ہمیں پہچان رہے، دیکھ رہے ہیں، ہم سے کہتے غفلت کر سکتے ہیں. اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں، اے نبی، اے اللہ کے رسول، ہماری غمناک رات کو دن بنا دیجئے. درخواست ہو رہی ہے، مانگا جا رہا ہے. یہی بریلوی کرے تو وہ تو مشرک ہے، اور یہی آپ کریں تو یہ مشرک شرک نہیں ہے کیا؟
کہ ہماری غمناک رات کو دن بنا دیجئے اور اپنے جمال جہاں آرا سے ہمارے دن کو فیروز مندی اور کامیابی عطا کر دیجئے. اور بہرحال جسم اطہر پر حسب عادت امبریز لباس آراستہ فرمائیے اور سفید کافوری امامہ زیب تن فرمائیے، کیونکہ مشہور ہے کہ قامت اطہر و جسم انور کا سایہ نہ تھا. قامت اور جسم اطہر کا سایہ نہ تھا. یہ عقیدہ تو بریلویوں کا ہے، اور یہ جھوٹے ہیں بریلوی، یہ بھی حضرت جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ کے نبی کا سایہ تھا. ہنستے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے مسلم کی یا بخاری کی روایت میں ہے کہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی ناراض تھے، کچھ دنوں کے بعد میرے پاس آئے اور میں گھر میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اور عصر کا یا کچھ ٹائم تھا، میں نے اپنے سامنے ایک سایہ دیکھا، میں ڈر گئی. جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے. یہ گھر والی کا بیان ہے. اور یہ بیچارہ کہاں ماوراء النہر شیخ سعدی منصور کون ہے؟ یہ خود صوفی تھا. مثنوی جامی مولانا جامی اور بدتر صوفی تھا. یہ لوگ اس کے اشعار اس کی مثنویات کے اندر موجود ہیں. تو کہہ رہے جس میں اطہر کا سایہ نہیں تھا، لہذا گیسوئے شبگوں کا سایہ ڈالیے. ابھی جب ایک طرف سایہ نہیں تھا تو جو ہے کیا کہتے ہیں شبگوں کا سایہ کہاں سے آ جائے گا بھیا جب زندہ؟ کیا دجل ہے اور کیا مکر ہے. سنیے کہتے ہیں، یہ شعر نمبر 11 ہے. یہ کہتے ہیں بدہ دستی زپا افتاد گارا بکن دلدار یہ دلداد گارا، کہ اے اللہ کے نبی آج کیجئے. کس سے آپ درخواست کر رہے ہیں؟ کس سے آپ مانگ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ کفر ہے. یہ آپ کس عقیدے سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ آپ مرنے کے بعد ہماری قبر پہ آگے اس طرح کی دعا کرنا یا دور دور سے ادھر چلنا. یہ شرک ہے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ خیر بہت کچھ ہے بہرحال. اور میں کیا بتاؤں، یہ دیکھیں، وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، خاکے در رسول کا سرما لگائیں ہم. جاؤ، مدینے کی مٹیاں بہت ہیں، لگاؤ آنکھوں میں سرما، پتہ چلتا. جھوٹ بولتے ہو، مکاری کرتے ہو. بے خاکے مدینہ کا سرما لگاؤ گے تمہاری آنکھ سے اگر آنکھ خراب ہو جائے تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کے کہو گے دوائیں ڈالو، یہ کرو، آپریشن کرو. مٹی ہے مدینے کی، کبھی لگایا ہے؟ یہ جھوٹے شعراء خبیث، انہوں نے بھی ایمان کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. جی جناب علی، خاکے تیرے رسول کا سرما لگائیں ہم. جھوٹ بولتے ہو. مٹی کا سرما لگاؤ گے تمہاری آنکھ اندھی ہو جائے گی، اندھے ہو جاؤ گے، نابینا ہو جاؤ گے، نعمت سے محروم کر دیے جاؤ گے. جھوٹے کہیں کے. اور کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں دوگانا شکر ادا کرتے، سجدے شکر بجا لاتے اور روزہ اقدس کی شمع روشن کا اپنی جان حضی کو پروانہ بناتے. اے اللہ کے نبی، آپ کے روزہ اطہر اور گنبد خضرا کے اس حال میں مستانہ اور بیتابانہ چکر لگاتے کہ دل صدمہائے عشق اور وفور شوق سے پاش پاش اور چھلی ہو جاتا. واہ، وہاں چکر لگانے کے لیے جاتے ہیں آپ. مثلا گنبد خضرا، آپ تو کہتے ہو کہ خبر اوبر نہیں جانا چاہیے، تم کیا ہے یہ گنبد خضرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا. اور سنیے بہت کچھ ہے نا، چھوڑو یار، میں کیا بتاؤں آپ کو. بہرحال قصیدہ بہاریہ ہے یا بہاریہ کہتے ہیں، بہت بڑا قصیدہ حضرت نے لکھا تھا. کہ کون لکھا تھا یہ حضرت نے؟ کون ہے یہ؟ یہ تو اور برا ہے. یہ کون لکھا تھا حضرت؟ کیا نام، کس حضرت نے لکھا تھا؟ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم نور اللہ مرقدو کے مشہور قصیدے بہاریہ میں سے چند اشعار پیش کرتا ہوں. اب ان اشعار میں سے بہت کچھ ہے، بہت کچھ مبالغے ہیں، خوب مبالغے ہیں. اس میں سے میں دو چار آپ کو پڑھا دو. جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو، یعنی یہ لولا کلمہ خلقت الافلاق والارضین کا ترجمہ جو موضوع گڑی ہوئی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے. حضرت نانوتوی قاسم، جس کے تمام علماء یہ عقیدہ سنو. اب تم کہو گے نہیں یہ تو شعر ہے، بس شعر ہے تو لکھا کیوں؟ دیکھو یہ قاسمی، اللہ سے توبہ کرو. کیا لکھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جو تو نہ بناتا تو سارے عالم کو نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار. یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پیدا کیے جاتے تو یہ پوری دنیا بھی نہ بنائی جاتی. اعوذ باللہ. کہاں سے لائے حضرت یہ کون سی حدیث ہے، کون سے قرآن میں؟ آپ کو وہی ہوئی تھی. قاسمیوں
اس طرح منسوب کر کے اپنے آپ کو قاسمی قاسمی لکھتے ہو نا. سنو اللہ سے توبہ کرو. قاسمی صاحب کیا لکھ رہے ہیں؟ کہاں وہ رتبہ کہاں عقل نہ رسا اپنی, کہاں وہ رتبہ کہاں عقل نہ رسا اپنی, کہاں وہ نور خدا, کہاں وہ نور خدا, اور کہاں یہ دید ذات, وہ نور خدا نورم من نور اللہ بھی. تو بریلوی تو یہی کہتے ہیں, تو وہ تو آپ کافر اسے کہتے ہو, غلط کہتے ہو. خیر آپ کہتے ہو ہم کافر نہیں کہتے. بہرحال مگر کرے میری روح القدس مددگاری تو اس کی مدح میں بھی کروں رقم اشعار. یعنی روح القدس سے بھی, جبریل سے بھی مدد مانگ رہے ہیں کہ جبریل امین میری مدد کرو. جبریل امین سے ہم جب یاد آیا, جب ہم بریلوی تھے, معاف کیجئے گا, تو ہمارا پیر تعویذ لکھواتا تھا, تو یا جبریل علیہ السلام, یا میکائیل علیہ السلام, یا اسرافیل علیہ السلام, یا اسرائیل علیہ السلام, چاروں کونوں پر مدد المدد 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 کے نام لکھواتا تھا. یہ شرک باللہ ہے. مددگاری کریں گے حضرت جبریل, ان کی آ کے مددگاری کریں گے. روح القدس اور کون ہے؟ روح القدس جبریل امین ہیں, ان سے مددگاری کرنے آئیں گے. جبریل امین نبیوں پہ آتے ہیں, عوام پہ نہیں آتے. یہ حضرت قاسم نانوتوی جبریل کی توہین بھی کر رہے ہیں. سنیں, طفیل آپ کے ہے کائنات کی ہستی, بجا ہے کہیے اگر تم کو مبدع الآثار. یعنی آپ ہی کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہوئی ہے, آپ ہی جتنے بھی علامات اور نشانیاں دنیا کے اندر ہیں سب کچھ اس کے آپ ہی سبب ہیں, آپ ہی مبدا ہیں. اعوذ باللہ استغفر اللہ. جلو میں تیرے سب آئے عدم سے, جلو میں تیرے سب آئے عدم سے, تا باوجود تمام لوگ آپ ہی کی وجہ سے عدم سے وجود میں آئے. قیامت آپ کی تھی دیکھیے تو ایک رفتار. اور کہتے ہیں کہ جو انبیاء ہیں وہ آگے تیری نبوت کے کریں ہیں امتی ہونے کا یا نبی اقرار. لگاتا ہاں یہ شعر سنیں مسعود صاحب, لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو گل بشر کے خدا. یہ ان کی حکومت چل رہی تھی. یہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ابو البشر یعنی حضرت آدم کے پتلے کو اللہ ہاتھ نہیں لگاتا, اللہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا آدم کو. اچھا, اگر ظہور نہ ہوتا تمہارا آخر کار, اگر آپ کا ظہور ہونا نہ ہوتا تو آدم کو بھی پیدا نہ کرتا ہے. ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے, آپ تو کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہی نہیں ہے. تمام علماء دیوبند احناف یہی کہتے ہیں کہ جی یہ سب ہاتھ و ماننا کفر ہے, مجسمہ ہے. تو آپ تو کہہ رہے ہیں ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کے, اور وہ بھی بل حضرت آدم کی توہین آپ کر رہے ہیں. یہ آپ کو اللہ کی بات کیسے معلوم ہو کہ کہاں ہے یہ؟ آخر یہ کس چیز کی بنیاد پر یہ تمام باتیں کہی جا رہی ہیں؟ مجھے بتائیں کہ ان کے صدقے میں, ان کے طفیل میں, ان کے فلاں میں, ان کے یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ محدث ہیں, آپ اتنے بڑے عالم ہیں, جانتے نہیں. آپ مجھے بتائیے کس حدیث کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ جو حدیث صحیح ہو آپ مجھے بتائیے. لیکن قیامت آ جائے گی نہیں بتا پاؤ گے. اور کہہ رہے ہیں خدا کے طالب دیدار حضرت موسیٰ, تمہارا لیجئے خدا آپ طالب دیدار, تمہارا لیجئے خدا آپ. خیر یہ تو بات, یہ تو کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے دیدار مانگا, لیکن اللہ, اور آگے سنیے, لیکن آپ کو تو خود اللہ نے بلائے, تو آپ کی شان تھی. بہرحال کہتے ہیں کہ تیرے بھروسے پہ رکھتا ہے غرہ طاعت, گناہ قاسم برگشتہ بخت بد اتوار. لگے ہے تیرے سگ کو میرے نام سے عیب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے کتے کو بھی اگر میرا نام رکھ دیا جائے تو وہ بھی عیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کب کتا رکھنے لگے بھیا؟ ایک دفعہ جبریل تو باہر کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی گھر میں انتظار کر رہے ہیں کہ اب آ رہے ہیں جبریل, اب آ رہے ہیں جبریل, اب آ رہے ہیں جبریل. نہیں آئے, پریشان ہو گئے. جب باہر نکلے تو جگہ جبریل کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی کہا جبریل اندر آؤ. کہیں گے اللہ کے نبی آپ جس کھاٹ پہ یا چارپائی پہ بیٹھے ہیں اس کے نیچے کتا کا پلہ بیٹھا ہوا ہے, اور جہاں کتے کے پلے کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے. اللہ اکبر. اب یہ بتائیے اللہ کے نبی کو یہ نہیں پتا چلا کہ میں جس کھاڑے میں بیٹھا ہوں اس کے نیچے کتے کا پلہ ہے؟ یہ تو ان کے بزرگ مرنا جینا سب جانتے ہیں, کب مرنا ہے, کیسے مرنا ہے, اپنی وجاہت سے وہ بھی کرواتے ہیں. زکریا صاحب نے اس میں لکھا ہوا ہے. عالم الغیب بھی ہیں, سب جانتے ہیں. اب یہ اگر کتے کو قاسم, اگر کتے کا نام قاسم رکھ دیا ہے, قاسم نانوتوی صاحب کہہ رہے, اور اللہ کے نبی ابو القاسم تھے, یہ کتے کو رکھ دیا تو عیب ہے. وہ اتنا یہ تیرے نام کا لگنا مجھے ہے عز و وقار, تو بہترین خلائق نہ بدترین جہاں.
تو بہترین خلائق میں بدترین جمع بدترین جہاں تھے قاسم نانوتوی صاحب خود کہہ رہے ہیں. خود کہہ رہے ہیں. ہم کیا کہیں؟ ہم تو کہیں گے تو شکایت ہوگی. آپ ہی اپنی اداؤں پہ اگر غور کریں ہم تو کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. خود بدترین جہاں اللہ فرماتا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے تو آدم کو عزت ادا فرمائی ہے، اشرف المخلوقات بنائے. اور یہاں بدترین جہاں بنے ہوئے ہیں ساری کائنات میں. کتے بلی سور خنزیر سب بدترین ہیں، ان سے بھی بدترین ہیں. استغفر اللہ. خود کہہ رہے ہیں. یہ صحابہ اس طرح سے نبی سے محبت نہیں کرتے تھے کہ ہم بدترین ہیں، ہم کمینے ہیں، ہم ذلیل ہیں، ہم کتے بلی بن جائیں گے. یہ تعریف نہیں ہوتی، محض جہالت ہے. عجمی محبتیں ہوں گے، ہے نا. اور تصور دو جہاں میں کمینہ خدمتگار. خیر، برا ہوں، بد ہوں، گنہگار ہوں، پتیرا ہوں، تیرا کہیں ہے مجھے گو کہ میں ناہنجار. اب ناہنجار کا معنی تو لغت میں دیکھنا پڑے گا. سنو یہ شعر دیکھو، شرک سے بھرا ہوا. دیکھیں آپ یہ شعر کہتے ہیں کہ جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں کہ اے اللہ کے رسول، جو اگر آپ نہ مجھے پوچھیں تو کون پوچھے گا؟ بنے گا کون ہمارا تیرے سوا غمخوار. اللہ اکبر. اللہ کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمخواری کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی. اللہ تعالیٰ کہاں؟ اللہ کے نبی نے تو یہ نہیں کہا تھا. ایک صحابی پوچھے، انہوں نے کہا استغیث بک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں آپ سے مدد چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا انما لا یستغاث بی، مجھ سے مدد مت مانگو. مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو جس سے میں مدد مانگتا ہوں. ہمارے نبی نے تو اللہ کا در دکھایا. یہ تم کہاں سے لا رہے ہو جو اب تبلیغی نصاب اور تبلیغی جماعت کے پڑھنے والوں کو بیچاروں کو آپ یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدے بتا رہے ہو؟ یہ تو چند نمونے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ لیا ہے سگے نمتے ابلیس نے میرا پیچھا، ہوائے نفس مواں سانپ سا گلے کا ہار، رجا اور خوف کی موجوں میں ہے امید کی ناؤ، کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار. جو سگانے مدینہ میں ان کا نام، یہ مدینے کے کتے بننا چاہ رہے ہیں. تو وہ بھی تو بیچارے کہتے ہیں ہم بھی کتے ہیں، کتا در کتا. وہ احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ایک جگہ کہا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اعوذ باللہ. وہاں اللہ کے اولیاء صالحین صحابہ سب کتے تھے. استغفر اللہ. یہ بدعقیدگیاں، یہ گندگیاں اپنی کتابوں میں بھر بھر کے آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کرنا، وہ نماز کی طرف بلاتے، روزے کی طرف. ارے وہ جنت کی طرف بلائیں بھیا. لیکن اگر یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدے ان کی، یہ تو چند نمونے. یار میری کیسٹوں کا ایڈریس دو، وہ چینل بتاؤ یوٹیوب کا پورا بتائے، اور ہفتے میں جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اس کا بھی ایڈریس لکھ دو اس میں، وہ سنیں کہ جو وہ بھی بتاؤ بیچاروں. اب ضرورت ہے اس بات کی کہ اب جو ہے آر پار کی باتیں بتائی جائیں. اب بہت ہو گیا، بہت مصلحتیں لوگوں نے دیکھ لی. صبر اور تحمل اور برداشت بیچاروں کو بتا کے پوسی کر کے بڑے پیار محبت سے، ابھی بھی پیار محبت سے ہم کر رہے ہیں. لیکن لوگوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. لوگوں کو، عوام کو کھلم کھلا بتانا چاہیے. کھلم کھلا میں اپنے علماء سے سب سے درخواست کروں گا کہ بالکل اوپنلی سب توحید کی بات بتاؤ، شرک کی بات بتاؤ. یہ امین، یہ رفع الیدین، یہ فلانا، یہ ڈھگانا، یہ سب چکر میں نہ پڑو. یہ سب تو بہت پہلے سے یہ گھما رہے ہیں یہ بیچارے. اہل حدیثوں کو اسی میں گھمایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ گھومو، تمہیں ہماری بدعقیدگیوں کے اوپر نظر نہ پڑے. یہ تو اللہ کا شکر ہوا الحمدللہ 20-25 سال سے جب ہم اسرائیل میں آئے تو ہمیں پتہ چلا ارے یار یہ تو پورے گند پڑے ہوئے بدعقیدگی. علماء اہل حدیث اسی میں اپنی بیٹیاں بیاہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، شادیاں بیاہ سب کچھ کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں. یہ تو کہتے ہیں آمین رب الدین کا. آمین رب الدین ان کے پاس، اگر ہمارے پاس صحیح حدیث ہو، ان کے پاس بھی کچھ صحیح موضوع روایات موجود ہیں، اس سے دلیل پکڑتے ہیں، اس پہ بحث نہ کرو. سنت ہے وہ، لیکن عقیدہ اہم ہے. تم 1000 دفعہ رب الدین کرو، تم 1000 دفعہ سینے پہ نیت باندھو، چلا کے جناب علی آمین کہو، لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے، اگر شرکیہ بدعتیانہ عقیدہ ہے، قبوری صوفی عقیدہ ہے، مزاری اور نیازی عقیدہ ہے، اگر اس طرح کی بدعقیدہ، تو بھی یاد رکھو جو ایک نہیں 1000 دفعہ رب الدین کرو، سینے پہ باندھو، سب کچھ کرو، سورہ باندھو، پھر بھی تمہاری نماز برباد ہے، تمہارا عمل برباد ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دی ہے کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ہمارے پاس انہوں نے بڑے عمل پیش کیے. اللہ نے کہا ہم نے اسے ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن جدعان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ
کہ اے اللہ کے نبی عبداللہ ابن جدعان تو تمام حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، سب کچھ کا عبداللہ ابن عبداللہ نام تھا، جدعان سب کے کرتا تھا، تو کیا وہ جنت میں؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ دوزخ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا۔ تو آپ اس بھرم میں نہ رہیں کہ بھائی وہ شرابیوں کو، زناکاروں کو، سب بہت ساری جوز ہیں، بہت ساری جماعتیں سب بلاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا شرابیوں، کوئی نہیں کہتا کسی کی بہن بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کو، کوئی نہیں کہتا زنا کرو، کوئی نہیں کہتا کہ جھوٹ نہ بولو، کوئی نہ جھوٹ بولو، کوئی نہیں کہتا، سب کہتے ہیں، کوئی نہیں بات ہے۔ توحید کی دعوت دیتے کیوں نہیں دیتے؟ کہتے کہ ہم فضائل بیان کرتے، مسائل نہیں ہم جانتے، مسائل تو کیا اسلام فضائل کا نام ہے؟ مسائل کا نام نہیں۔ اور کس کی فضائل تو بیان کر رہے ہو؟ شرک توحید کی فضائل بیان کرو، توحید کی فضائل تو آئی نہیں اس میں پورے اس میں نماز کی، تبلیغ کی، قرآن کی، توحید کی کہیں فضائل نہیں، سنت کی کہیں فضائل نہیں ہے، عقیدے کی کہیں فضیلت نہیں، عقیدے کا کہیں تذکرہ نہیں۔ کیوں؟ عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، چونکہ کفر اسباب کا ببر خیزت کو جمانا مسلمان بہر جی۔ تبلیغی جماعت والوں کو اہل حدیث مسجدوں میں داخل ہونے کی اجازت دینی چاہیے؟ کیوں نہیں؟ ہمارے یہاں تو سب کی دینی ہے، سب کی اجازت، آ جاؤ۔ نہیں، درس دینے کے لیے اور ان کی باتوں کو نہیں، درس اگر وہ قرآن و سنت کی دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر قرآن و سنت کی نہیں دے رہے ہیں تو فضائل اعمال کا نہیں، ہرگز نہیں، حرام ہے۔ یہ کتاب کفر و شرک پر مبنی ہے، ہرگز نہیں۔ ہاں، ریاض الصالحین پڑھو، بخاری پڑھو، قرآن کی تفسیر پڑھو، نو پرابلم، اہلاً و سہلاً۔ اہل الحدیث کی جتنی بھی مسجدیں سب کے لیے کھلی ہیں، آؤ پڑھو، تعصب نہیں کرنا چاہیے، سب کو موقع ہے جی۔ میرے اہل و عیال کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ آمین یا رب العالمین۔ کون ہیں یہ؟ محمد ندیم انصاری صاحب، اللہ ہدایت عطا فرمائے، آپ کو بھی استقامت دے اللہ تعالیٰ۔ پاکستان کے لیے بھی دعا کریں، مہنگائی اور آفت بہت زیادہ۔ اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو مہنگائی اور آفت اور بلیات سے محفوظ رکھے۔ ہر جگہ مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہے۔ خود سعودی عرب میں کم مہنگائی نہیں ہے میرے بھائی، بہت مہنگائی ہے۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بدعمالیوں، بے ایمانیوں، بدعقیدگیوں کی وجہ سے یہ جو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے دور فرمائے اور ہمیں نیک اور صالح بنائے جی۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا؟ عبد الغفور صاحب، اگر تو حلالی باپ کا بیٹا ہے تو مناظرہ رفع الدین دیکھ لے، یوٹیوب پر مولانا عمر صدیق نے الیاس گھمن کا پوری حنفیت اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ الحمدللہ میں اپنی حلالی ماں باپ کا بیٹا ہوں، اور نہیں جواب دوں، کیوں نہ دوں جواب؟ یہ آپ کے لیے نہیں ہے، ہاں، کسی کو جواب دے رہے ہیں۔ اچھا، کسی کو جواب دے رہے ہیں تو آپ اس طرح سے نہ سوال نہ کہیں کسی کو حلالی ہے حرامی ہے، وہ بھی اسی طرح۔ ہاں، اگر نہیں تو ان کے لیے دعا کی ہدایت کرو میرے بھائی، عمر بھائی، ہاں دعا کرو۔ ان سے آپ سے مطالبہ آیا ہے کہ گھمن صاحب سے مناظرہ کریں، اگر آپ وہ یوٹیوب پہ گھمن صاحب کو دیکھ لو خود ہی، وہ تو بہت ساری چیزوں کو انہوں نے جائز قرار دیا ہے۔ میں کیا بتاؤں، یہاں میرے سامنے میرے بچے بھی ہیں، میں ان باتوں کو نہیں چھیڑنا چاہتا جی۔ یہ لوگ دیکھتے سنتے ہی تو نہیں ہیں، باقی پہلی فرصت میں بحث مباحثہ۔ جی، یہی کفار مکہ کا رویہ تھا، یہی مشرکین مکہ یہی کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں سنتے تھے، بس اپنی دھنکے جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ ہدایت کا فرمائے۔ تو بہت ساری باتیں ہوئی ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ آپ کو 4 توپوں کی سلامی، کون صاحب بھیا؟ بلال صدیقی صاحب، اللہ اکبر، 4 توپوں کی سلامی۔ شیخ محترم 1.5 لیٹر والی دودھ 7 کی جگہ 8.5 کا ہو گیا، اللہ کوئی بات نہیں، صبر کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ ادھر اگر مہنگائی بڑھتی اللہ انہیں آپ کو برکت دے گا، دعا کریں، کیا کریں جناب علی، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی حاضری کا، جزاکم اللہ خیر۔ پھر انشاءاللہ آپ بتائیں پھر کب بیٹھیں فرصت سے، انشاءاللہ سنڈے کو بھیا، سنیچر کل بیٹھیں گے پھر انشاءاللہ، بقیہ جو سوال و جواب ہوں گے کل بھی دیکھ لیں گے، اگر کہیں نہیں گیا میں تو اعلان کر دوں گا میں اثر میں کہ اتنی ٹائم بیٹھیں گے، تو انشاءاللہ اگر رہا نہیں تو سنڈے کو ضرور بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، میری زبان سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہو اس کے لیے بھی میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں نے خیر خواہی کے لیے یہ باتیں کہی ہیں تاکہ آپ جہنم میں نہ جائیں، اللہ کے دین پر آئیں، اللہ کے راستے پر آئیں، قرآن پر آئیں، حدیث پر آئیں۔ سعودی عرب کو علم گلم برا کہ اپنی عاقبت نہ خراب کریں۔ جو کچھ بھی اگر یہاں کوئی خامیاں غلطیاں آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو ظاہری طور پر یہاں برقیہ ہے، آپ باقاعدے یہاں بھیجیے اور آپ اپنے فریضے زیادہ ہو جائیے۔ یہ ہے نہیں ان منکر کہ آپ منکر کا سے روکیے، آپ ان سے کہیے ڈائریکٹ
यहाँ व्हाट्सएप पर फेसबुक पर इधर उधर फैला कर ये वो करके गंद न फैलाइए, दुश्मन वैसे भी इंतजार में है मोहतरम। तो इसलिए ये तमाम सब बकवास न कीजिए। आपको अल्लाह ने अरबी जुबान जिन मौलवियों को दी हुई है वो अरबी में पर्चा लिखें और आ करके यहाँ दें या वहां से फैक्स करें या भेजें कि हमको ये एतराजात हैं। इंशाल्लाह यहाँ उलमा है, मशाइख है, जवाब मिले मिले न मिले अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हिदायत अता फरमा, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमा। ये कौन सी मार्केटिंग कर रहे हैं आप कि जनाब आली ये दज्जाल हैं, मक्कार हैं, कज्जाब हैं। वो कौन सा शहर बन रहा है, न्यूम, पता नहीं कौन सा शहर, हमने यहीं रह के नहीं देखा। और आला हजरत हिंदुस्तान से मुशाहिदा फरमा रहे हैं, न्यूम में दज्जाल बनाया जा रहा है। ये दज्जाल को आने के लिए तैयारी की जा रही। अबे अल्लाह के बंदे, दज्जाल ईरान से निकलेगा। ईरान से 70,000 राफदी शिये होंगे यहूदियों के साथ। और इसीलिए हम कह रहे हैं आपसे, आप तौबा करें, आप उनकी गोद में बैठे कहीं आप हुसैनी बन करके चले जाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको हिदायत दे, आपकी आल औलाद को अल्लाह समझ दे और हिदायत दे, आपकी जुर्रियत को अल्लाह हिदायत दे। सलमान साहब, हम आपके लिए दुआ करें, क्योंकि एक एहसान मेरे ऊपर आपका है, एक एहसान मेरे ऊपर आपका है। मैं भूला नहीं हूं, ना भूलूंगा, मैं किसी एहसान को नहीं भूलता। उसके लिए हर जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। जिस भटकते हुए डगर पर मैं चला था 1983 के उस कॉन्फ्रेंस में जो SIM ने करवाई थी, और वहां मैं तालिब इल्म था, मदरसा में पढ़ रहा था महद में, और वहां मैं बहकावे में चला गया था, वॉलंटियर बना था, और आपने यूं झटकार दो, मुझे हक बोलने से कोई नहीं रोक सकता। आज ये जुबान जो गलाजत बक रही है, शर्म आती है मुझे, शर्म आती है मुझे। शायद मेरा पैगाम काश आप तक पहुंचे, अल्लाह करे कोई पहुंचाने वाला बंदा आप तक पहुंचाए, मुझे शर्म आती। और मैंने उसी वक्त बेच निकाला था यहां से, और मैं आपके लिए उस वक्त दुआ कर रहा, अल्लाह इसको, हमें नहीं मालूम था आप कौन है, आप मैंने पहली दफा देखा था, और उस वक्त आपको पूरा वाकया मालूम है। ऐसे ट्यूब टेलीविजन कट कर दिए गए, और आपके क्या कहते हैं माइक कट कर दिए गए, और आपने ऐसे लोगों से कहा था मुझे हक बोलने से कोई नहीं रोक सकता। ये बैठे हुए राफजी शिये जिनको हर मसले पर काफिर कहता है, आपने उसी भरे मिंबर पर कहा। मैं तो उस सामने होता तो आपकी पेशानी चूमता, कितनी सही बात। और मैंने उसी वक्त बिल्ला निकाला, मैंने कहा भैया ये पकड़ो, मुझे नहीं मालूम था यार आप लोग शी हो। तो मेरा दोस्त था महमूद, अल्लाह उसकी मगफरत फरमाए, इंतकाल हो गया, दिल्ली में रहता था। उसने कहा मेराज भैया आप ये क्या कह रहे हैं, हम लोग शिया नहीं। अरे मैंने कहा बस 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 बस, ये कौन से मौलाना है? बोले ये सलमान नदवी साहब हैं, इनको अल्लाह माली मियां नदवी साहब का खत भेजने के उनको पढ़ना था, पढ़ने के बाद इन्होंने यहाँ फितना फैलाया, ये फैलाया। मैंने कहा फितना नहीं फैलाया, इसने बहुत हक बात कही है, और मैं तौबा कर, उसी वक्त मैं वहां से निकला, आज तक मैं पलट कर SIM या जमात इस्लामी की तरफ भी पलट के नहीं गया। ये एहसान आपका मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं नया नया बिदअत से निकला था, शिर्क से निकला था। शेख अब्दुल हमीद रहमानी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के इदारे में उस वक्त जोगाबाई जोगाबाई बटला हाउस के अंदर में पढ़ रहा था। समझ बात आई हजरत? ये एहसान मैं आपका नहीं भूल सकता, इसलिए मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको हिदायत दे। ये मुगल्लज़ात न रखिए, ये कुफरियात न, ये अंदाज आपका नहीं है, ये आप अच्छे, ये गंदी बात है जो आप कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, आप मक्कारी कर रहे हो, आप बिक गए हो, दाढ़ी सफेद हो गई आपकी, लेकिन फिर भी आप सही भटक गए आप। इसलिए वही कुरान और सुन्नत वाला रवैया अपनाइए, अल्लाह से तौबा कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे दिल की आवाज आप तक पहुंचेगी। सलमान नदवी साहब, जिंदगी रही तो मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।